سب کو جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. جتنے بھی شرکاء آج ہمارے ساتھ جوائن کیے ہیں زوم کے اس اوپن فورم میں آن بہاف آف بزم ادب کیلگری کینیڈا، ان سب کو خوش آمدید. سب کو السلام علیکم ایک دفعہ پھر سے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ rather I should pay a huge bundle of thanks to بزم ادب کہ مجھے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہے اور آج کی اس میٹنگ میں it's an honor to be part of it. بیسکلی جو مقصد ہے آج کی اس اوپن فورم کا وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں سبھی کہ اب تھوڑا سا بدلاؤ آ چکا ہے ٹرینڈ میں، اور کووڈ کی وجہ سے ورلڈ اوور جو سچویشن چینج ہوئی ہے اس کے بعد سے اب بہت ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں بزم ادب نے کچھ پروگرامز پچھلے دنوں میں اور الحمدللہ سکسیسفل پروگرام جو ہے وہ کنڈکٹ کیے ہیں بزم ادب نے. اور چونکہ سب چیزیں اب آن لائن ایسا سوئچ ہو رہی ہیں، اس میں میوزک کانسرٹ ہوں، جیسے کہ آج بھی اتفاق ہوا ایک میوزک کانسرٹ کا پارٹ بننے کا، اور یا مشاعرے ہوں یا میٹنگز ہوں، ڈسکشنز ہوں، سب آن لائن چل رہی ہیں. تو بزم ادب نے ریسنٹلی جو سیٹ اپ کیا ہے زوم کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ، اور پروفیشنل لیول کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو کہہ لیجیے کہ لاگ ان کرنے کی سہولت ہے، اور جوائن ان کرنے کی اور میٹنگز کی سہولت جو ہے وہ ایکوائر کی ہے. تو سب سے پہلے تو بزم ادب کے جو مینجمنٹ کی جو ٹیم ہے، اسپیشلی سہیل صاحب ہیں، باسط صاحب ہیں، ان کو مبارکباد کہ اٹس اے ویری رائٹلی اینڈ ٹائملی ٹیکن اسٹیپ، کیونکہ ظاہر ہے اسی چیز سے اب بات آگے چلے گی. ایک تو یہ تھا کہ اس چیز کو ایک ٹیسٹ رن کے طور پہ ہم لے لیں، اور دوسرا یہ تھا کہ چونکہ مشاعرے جو ہیں وہ مسلسل ہو رہے ہیں اور ایک کنسسٹنٹ سیریز آف ایونٹس بنتی جا رہی ہے بزم ادب کی طرف سے ادبی سرگرمیوں کو آن لائن کنڈکٹ کرنے کی، تو دیکھا جائے کہ اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. میرے پاس اس وقت میرے ساتھ اس وقت یقیناً باسط صاحب موجود ہیں جو کہ ٹیکنیکل آسپیکٹ جو ہے اس میٹنگ کا اس کو کور کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. سہیل اقبال صاحب بھی موجود ہیں. تو باسط بھائی، میں اس وقت نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کون کون جوائن کر چکا ہے. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر مجھے آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں تاکہ میں ون بائی ون سب کو جب کوئی کوشچن فلوٹ کیا جائے تو پھر ان کو آن لائن میں گزارش کر لوں اور ان کو آن ایئر ہم لے لیں. آپ کے پاس کیا ڈو یو ہیو این ایکسس ٹو سی ایوری بڈی جی؟ یس، تھینک یو جمال بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اتنا اچھا تعارف کروا دیا سب کا. اور اس وقت ابھی اٹس اے لٹل ٹو ارلی میں بھی، لیکن ہمارے پاس کاظمی صاحب ہیں، محسن کاظمی بھائی ہیں، صبا شیخ صاحب ہیں، اور سہیل اقبال بھائی ہیں، اور جی یہ چار لوگ اور انکلوڈنگ می مائی سیلف ہم لوگ آن لائن ہیں اس وقت. اور ایک سیکنڈ، ہمارے پاس شہزاد بدر صاحب بھی اس وقت آ چکے ہیں. جی تو 5 لوگ ہیں اس وقت آن لائن. تو جی آپ یہاں سے پھر کیری آن کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا، چلیے گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کیے لیتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں 2 یا 2.5 ماہ کے عرصے میں آپ کو بھی اتفاق ہوا ہے آن لائن پروگرامز میں شرکت کا. جشن باسط کے نام سے ایک بڑا ہی کامیاب اور بڑا ہی کہہ لیجئے کہ دلچسپ مشاعرہ بھی کنڈکٹ ہوا، جس میں ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے کچھ دوستوں کا تعاون بھی تھا. فرینڈز کیفے کی بات کر رہا ہوں، آپ نے اس میں بھی شرکت کی. دوسرے کچھ شہروں سے جو آن لائن پروگرام ہوتے ہیں آپ نے ان میں بھی شرکت کی. آپ کے خیال میں آن لائن جب مشاعرہ کیا جاتا ہے تو اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہیکپ ہے، ایک ہرڈل ہے اور ایک پرابلم ہے؟ تو پہلے تو ان کی ہم نشاندہی کر لیں تو پھر اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے یا اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا؟ جمال بھائی بہت شکریہ. ایکسپیرینس بہت اچھا رہا کہ اس دور میں جب ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے، تھوڑی ملاقات تھوڑی سی ذرا مطلب بین ہے ایک طرح سے، ہم حقیقتاً ایک دوسرے سے نہیں مل پا رہے، لیکن ملاقات ورچوئل ہو رہی ہے، ہماری آن لائن مشاعرے ہو رہے ہیں، یا میٹنگز میں بھی ہم لوگ بہت گئے، اور انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں. لیکن ہکپس آبویسلی ہیں ٹیکنیکلی جب آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، کہ تھوڑا سا ڈفرینس جو ہے ٹائمنگز کا.
آپ بات کر رہے ہیں, تھوڑی سی ٹائمنگ کے بعد آپ آگے کنوے ہو رہے ہیں, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. یا شاعروں کے حوالے سے اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ شروع کے مشاعروں میں ہمیں یہ بات بہت فیل ہوئی کہ جی بالکل بھی کوئی داد دے رہا ہے تو وہ ہمیں داد نہیں مل رہی, جی اور یا داد بہت دیر کے بعد مل رہی ہے. جیسے کہ ہمارا ایک ریدم تھا, ہم مشاعرے دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو جی اس میں ہمیں ایک سرٹن وقت کے اوپر داد چاہیے تاکہ یا تو ہم آگے اگلے مصرے پہ چلے جائیں یا اسی مصرے کو اٹھائیں. تو تھوڑا سا ٹیکنیکلی تھوڑی سی پرابلمس تو تھیں, لیکن اب جو ریسنٹلی میں نے ایک ویک پہلے ایک مشاعرے میں بیٹھا ہوں, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فوری طور پہ آپ کو داد بھی مل رہی ہے, اور ٹائمنگز انہوں نے تھوڑی سی پکچرز کی اور ویڈیوز کی تھوڑی بہتر کی ہیں. تو جی یہ چھوٹی پرابلمس ہیں, لیکن I'm pretty sure کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی ڈاؤن دا روڈ, کیونکہ اب جیسے سہیل بھائی نے ایک جگہ پہ پوسٹ کیا ہوا تھا کہ اب یہی ایسا ہی ہوگا, اب ایسا ہی چلے گا, اب آن لائن مشاعرے ہی ہوں گے, اور حقیقتاً مشاعرے ہونے میں کافی وقت لگے گا. تو جی خیال ہے کہ اب کافی بہتر ہو چکا ہے کام. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل بات آپ کی صحیح ہے. جب کوئی چیز نہیں آتی ہے جی, جو بھی ورژن آتا ہے کسی بھی ایپ کا, کسی بھی ٹیکنالوجی کا, تو وہ اس میں شروع میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امپروو کی جا سکتی ہیں, اور جو ڈیولپرز ہیں پھر یقیناً اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور امپروو بھی کرتے ہیں. ایک شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عام طور پہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ خود یا جو آرگنائزرز ہوتے ہیں انہوں نے ان کے جو مائکس ہیں وہ میوٹ کر رکھے ہوتے ہیں. اگر آپ داد دینا چاہتے ہیں رائٹ اوے, اور آپ اٹ ٹیکس اے کوئک سیکنڈ کہ ٹو ٹیپ دی ان میوٹ بٹن اور پھر آپ بات کرتے ہیں, تو اس بیچ میں تھوڑا سا 1 یا 1.5 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کا ڈیلے بھی اگر آ جائے تو وہ اٹ فیلز اے لانگ ٹائم. یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے کافی ٹائم گزر گیا. اب That's right. روبرو مشاعرے جب ہوتے ہیں, جب آپ سامنے بیٹھے ہیں, اسٹیج ہے اور اس میں سامعین ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, حاضرین ہیں سارے, تو اس کا جو رسپانس ہے, جو اسپونٹینیس, اس کا مزہ, اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. یہ آن لائن اس چیز کو 100% ریپلیس نہیں کر سکتا. جو ایک ہیومن فیکٹر ہے اور جو ایک ہیومن ٹو ہیومن جو کانٹیکٹ کا ایک فیکٹر ہے, وہ ہمیشہ اس کی کمی اس میں خیر رہے گی. میں اب گزارش کروں گا جناب سہیل اقبال صاحب سے, جو بزم ادب کے روح رواں بھی ہیں, ان سب چیزوں کے پیچھے جو کہہ لیجیے اے مین بیہائنڈ دا گن, جو ان سب چیزوں کو بڑی محنت سے, بڑا وقت نکال کے اور بڑے پیشن سے ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں اس میں جشن باسط ہے, اس میں جشن ڈاکٹر نوید سید ہے, اور اس میں اس سے پہلے کے جو مشاعرے ہیں ان سب میں سہیل اقبال صاحب کی جو پارٹیسپیشن ہے, وہ پارٹیسپیشن تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ آرگنائزیشن کا لفظ استعمال کرنا چاہیے, کہ وہ بڑی ہی جاندار رہی ہے, اور آئیڈیاز بھی انہی کے تھے, اور ساتھ میں اس کو کنڈکٹ کرنے میں ساری گائیڈنس بھی انہی کی رہی. سہیل اقبال صاحب, آپ کے خیال میں, باسط بھائی نے 1-2 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ہمیں, کہ آن لائن جو پروگرامز ہوتے ہیں, خاص طور پہ چلیے مشاعرے کو ہی ہم لے لیتے ہیں ایز اے اسپیسیمن, باقی چیزوں کو ہم نہیں ڈسکس کرتے. جو آن لائن مشاعرہ ہوتا ہے, آپ کے خیال میں, آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے پروگرامز میں شرکت کی, کیا پرابلمز ایسی آتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بحیثیت شاعر, بحیثیت پارٹیسپینٹ, وہ آپ کو ان کی وجہ سے دقت آتی ہے, اور آپ انجوائے نہیں, اتنا لطف نہیں لے سکتے کہ جتنا ہم فیس ٹو فیس مشاعروں میں آپ لیتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جمال بھائی. سب سے پہلے تو تمام معزز اراکین کو خوش آمدید, خاص طور پہ شہزاد بدر صاحب آج پہلی دفعہ یو ایس سے ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. میں جان بوجھ کے میں نے میوٹ رکھا ہوا تھا, اچھا خلاف تھا کہ جمال بھائی بات کر رہے تھے تو میں درمیان میں انٹرفیئر کرتا. جی دیٹس ویری سویٹ آف یو جی, بہت آپ کی محبت ہے, بہت شکریہ. اور واقعی میں انشاءاللہ تعالی باری باری سب سے گزارش کر رہے ہیں, ہم سب کے کامنٹس لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب آپ سے بات ہوگی تو بڑی تسلی اور تفصیل سے ہم بات کریں گے, اور اسی طرح بڑا مزہ آئے گا. لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. جی اسی طرح سید الیاس صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا. محسن بھائی, صبا شیخ صاحب, آپ اور باسط بھائی, تو خیر آپ تو ہیں ہی روح رواں. میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اب فیوچر جو ہے نا, میں تو ہر فورم پہ اور ہر جگہ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی اب یہ جو زوم اور یہ اس طرح کی آن لائن جو ہیں,
اب یہی مشاعرے ہوں گے. اب وہ فزیکل والا میرا خیال ہے کہ وہ ہم صرف کتابوں میں ہی پڑھیں گے کہ اس طرح کے مشاعرے ہوا کرتے تھے. تو باقی اس میں یہ ہے تو بڑی اچھی چیز اور بڑی ہی مجھے ذاتی طور پر بڑی پسند آئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب جس طرح ہم اپنی اپنی کمفرٹیبل زون میں بیٹھے ہیں, بیٹھ کے آرام سے ہم جوائن کر سکتے ہیں, نہ ہی ڈرائیونگ کرنے کی جانا آنا. اور اچھا, اب اس میں جو سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے, جو کہ موسٹلی لوگوں کی طرف سے جو شکایت سننے کو ملتی ہے یا اپنے شعراء حضرات سے جو سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ داد ٹائم پہ نہیں ملتی, جو باسط بھائی نے بھی ابھی بات کی وہ درست ہے بات. لیکن یہ جیسے جیسے ہم ان محفلوں میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا بھی شعور آ جائے گا تو کوئی زیادہ مطلب بری بات نہ ہو جائے. بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ بھی ہم اس کو بھی اپ گریڈ کر لیں گے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اچھا بھائی یہ پروگرام ہو رہا ہے, اب بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ وہی ہوتا ہے زیادہ تر جس کی وجہ سے پھر جو ایڈمن حضرات ہوتے ہیں ان کو پھر وہ آواز میوٹ کرنی پڑتی ہے, کسی کی آواز آ رہی ہے کسی کی نہیں آ رہی. تو یہ جو اگلا ہمارا ہونے والا پروگرام ہے باسط بھائی, میں خاص طور پہ اور محسن بھائی ہم اس میں اس طرح کریں گے کہ ہم جو مشاعروں کا ایک وہ جو پیٹرن یا ایک ڈیزائن ہوا کرتا ہے مصرع اٹھانے والا, وہ ہم پچھلے مشاعروں میں بھی کوشش کرتے رہے ہیں کہ شعراء کے کو مصروں کو اٹھایا جائے تاکہ اگلے کو بھی پتہ چلے کہ اچھا مجھے بہتر انداز میں سنا جا رہا ہے اور داد بھی حسب حال دی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا ذرا زیادہ رواج دیا جائے اور اس کو اور تھوڑا کیا جائے. مطلب یہ بھی نہیں کہ ایک غزل پڑھنے میں ہی وہ 20 منٹ لگ جائیں, لیکن مناسب جو جس طرح سے ہونی چاہیے. تو بس یہی ہے, تھوڑی بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ڈاؤن دا روڈ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. کوئی زیادہ اس میں اتنا زیادہ ہوگا نہیں. جب تک ہم 5, 10 یا 15 اس طرح کی محفلیں کر لیں گے تو اس کا معیار بھی میرا خیال ہے کافی بہتر ہو جائے گا. پہلے دن کی نسبت سے اب آج کی ڈیٹ میں کافی فرق ہے, تو یہ انشاءاللہ امپروو بھی ہوگا اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہم اچھی طرف ہی جا رہے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ سہیل بھائی کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ایسی دقت جو آپ نے جب شرکت کی اس طرح کے پروگرامز میں یہاں پہ یا وینکوور میں یا اس طرح سے, تو جس کو آپ کو فیس کرنا پڑا ہو اور آپ کو مشکل آئی ہو؟ نہیں, ایسا مجھے تو کوئی ایسی کوئی چیز مشکل نہیں لگی, سمپل ہی تھا سارا. صحیح, بالکل ٹھیک. میں گزارش کروں گا بات کو اسی سوال کو میں چاہ میں یہ رہا ہوں کہ یہ جو سوال ہم نے فلوٹ کیا ہے اس پہ جتنے بھی ہمارے ویلیویبل پارٹیسپینٹس ہیں ان سب کی اوپینین لے لی جائے, ان سب کے کامنٹس لے لیے جائیں, اور اس کے بعد پھر there is another question جو کہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, انشاءاللہ ہم اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں. میں صبا شیخ صاحب مجھے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, تو السلام علیکم صبا شیخ صاحب, کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں صبا شیخ صاحب تو اپنا مائک انمیوٹ کیجئے گا. میں آپ سے گزارش کرنا میں سن رہا ہوں جناب, سن رہا ہوں. جی بہت مہربانی, بڑی نوازش. پروگرام میں خوش آمدید سر. سوال سر آپ نے سنی لیا, اسی سوال پہ آپ کے کامنٹس میں لینا چاہوں گا. جی اصل میں مشاعرے میں جو ہے نا مصرع اٹھانا, وہ جو شاعر ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے سنا جا رہا ہے. جی وہ ہونا چاہیے, اس میں بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی ہونا چاہیے کہ مصرع اٹھانا وہ اچھی بات ہے. وہ جو شاعر ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو سنا جا رہا ہے. جی دس از انکریجمنٹ, شاعر کے لیے انکریجمنٹ ہوتی ہے, تو وہ ہم اس میں بھی کر سکتے ہیں ہم. It's not bad idea. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ سر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی ایسی پرابلم ہے, یہ آن لائن مشاعرہ جب ہوتا ہے تو اس میں جب شرکت کی جاتی ہے تو کوئی پرابلم ایسی آتی ہے جو نہیں آنی چاہیے؟ اچھا لگ رہا ہے. اچھا, آپ کو زیادہ کنوینئنٹ لگا, یہ اچھا لگا, زیادہ اچھا لگ رہا ہے, اس لیے کہ وہ عام مشاعروں میں لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں, ایسے ہلڑ بازی بھی ہوتی ہے, ایسے ریمارک کے پاس ہوتے ہیں. یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے, زیادہ اچھی بات ہے, اس میں شاید زیادہ ہے. اچھی بات, بہت شکریہ صبا شیخ صاحب. میں انشاءاللہ نیکسٹ راؤنڈ میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. میں آگے چلتا ہوں اور میرے ساتھ نیکسٹ جو پارٹیسپینٹ ہے اس وقت وہ the valuable participant of بزم ادب کیلگری کینیڈا, بڑی جانی مانی شخصیت ہیں
کیلگری کے جو شعر و ادب ہے اس کے حوالے سے، اور شعر و ادب کو کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. میری گزارش ہے جناب محسن کاظمی صاحب سے. محسن کاظمی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اسی سوال کو کنسیڈر کرتے ہوئے کچھ اپنے کامنٹس دیجئے. کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ آن لائن مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جمال. میں ساتھ ساتھ شکریہ ادا کروں گا جناب باسط صاحب اور سہیل اقبال صاحب کا، بزم ادب کے روح رواں. جہاں تک یہ سوال ہے آپ کا، میں سمجھتا ہوں یہ آن لائن مشاعرے کا اور ایکچوئل مشاعرے کا کوئی تقابل ہو نہیں سکتا، لیکن اب کیونکہ مجبوری ہے اور مجبوری کا نام شکریہ، تو اس کے پیش نظر آج کل کام اسی پہ ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، کم از کم جو شعراء حضرات ہیں اس بہانے بزی ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تو ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ لیتے ہی ہیں آن لائن. اور تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، اور میں نے بھی نوٹ کیا ہے یہ، کہ مصرع اٹھانے کے حوالے سے یا داد وغیرہ جو آپ کو ملتی ہے اس میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے. وہ میرے خیال سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بہتر ہوتی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مشاعرے میں شعراء اور جو نظامت کر رہا وہ ان کے مائک ضرور کھلے ہونے چاہیے، تاکہ شاعر جب کوئی شعر کہے تو کم از کم مصرع جب اٹھایا نہیں جائے گا اس کو پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا. تو صرف ان حضرات کا مائک کھلا ہو جو مشاعرے میں شرکت کر رہے ہیں، وہ جو ایز اے شاعر یا ایز اے پیچھے جو سپورٹ کا بیٹھا ہوا ہے، جو ایڈمن اگر وہ شاعر نہیں ہے، ان لوگوں کے مائک کھلے ہو، باقی کے مائک کمپلیٹلی بند ہونے چاہیے تاکہ بالکل. یہ جو مشاعرے سجیشنز کا ہیں ماحول بن جائے. جی آپ کی بات بالکل درست ہے اور ویلیوبل ہے جی، اور بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ماشاءاللہ ہائی لائٹ کیا ہے. میں ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پرابلمز ہم سب لوگوں کو آتے ہیں، ہونا کیا چاہیے، اس کو کیسے بہتر کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ سیکنڈ راؤنڈ میں ہم سارے مل کے اس کو ایڈریس دوسری کرتے ہیں. معمولی سی گزارش اگر آپ 2 منٹ ہیں کہ اس میں ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. لمیٹڈ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ مناسب نہیں ہے، جیسے آپ نظامت کر رہے ہیں اور کوئی صاحب پڑھے جا رہے ہیں تو وہ شاید اپنے آگے گھڑی کے بجائے کیلنڈر رکھ لیتے ہیں، اور ٹائم جبکہ کئی دفعہ آپ کہہ چکے ہوتے ہیں آپ یا ناظم مشاعرہ کہ بھائی خیال کیا جائے، لوگ 18 منٹ 20 منٹ 22 منٹ ایون 24 منٹ بھی پڑ جاتے ہیں. اب تو تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے. بالکل صحیح، بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. اور اس کے حوالے سے یہ جو پوائنٹ آپ نے محسن بھائی ریز کیا ہے، اس حوالے سے مختلف اور جو شخصیات ہیں شعر و ادب سے منسلک، ان سے بھی جب بات ہوئی ہے تو یہ ایک the most commonly put point جو ہے یہی ہے جس کو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا. محسن بھائی، اور کچھ بات، کوئی پرابلم جو آپ کو پرسنلی فیل کرنا پڑی ہو، سیف کرنا پڑی ہو؟ مجھے تو اس دفعہ کوئی ایسی پرابلم نہیں آئی. یہ باسط بھائی نے بڑا اچھا سسٹم بنایا ہے، بس اس پہ جا کے میں نے کلک کیا، اس پہ لکھا ہوا آ گیا کہ جی جو ہوسٹ ہے جو وہ آپ کو ٹون لے لے گا. ہم انتظار میں بیٹھے رہے، میں خاصے 1.5-2 منٹ میں 2.5 منٹ میں انہوں نے مجھے ایڈ کر لیا. مجھے کوئی نمبر یہ وہ ایز سچ ڈالنے نہیں پڑے. ٹیکنیکل چیز جو جی ہاں بس ایز اٹ از، میں خاصے شاید اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ چیز اوپن تھی. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ محسن بھائی. میں آگے بڑھتا ہوں. میرے خیال میں آج کا جو ہمارا یہ جو اوپن فورم ہے، جو میٹنگ ہے، اس کا وقت تقریباً 60 منٹس کا ہے if I'm not wrong. باسط بھائی پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا، کریکٹ کیجیے گا اس معاملے میں. جی جمال بھائی، یو آر رائٹ. ٹو بگن ود ہم نے 60 منٹ کا ٹائم لیا ہوا ہے، انلیس ادروائز اپنا سہیل بھائی مجھے الاؤ کرتے ہیں آئی کین گو ہیڈ اور ایڈ آن سم ٹائم. لیکن جی ہمارے پاس 8 بجے تک کا ٹائم ہے. اچھی بات. اس میں سے تقریباً 20 منٹ ہمارے جا چکے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ٹائم جو ہے اس کو میں ٹھیک طرح سے مینج کر پاؤں. میری گزارش ہے جناب، جو نیکسٹ پارٹیسپینٹ مجھے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ ہیں جناب شہزاد بدر صاحب. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے گا. شہزاد بدر صاحب نے کوائٹ ریسنٹلی فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے بزم ادب، اس کو جوائن کیا. بہت اچھا کہتے ہیں. امریکہ سے یہ ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں اور مختلف حوالوں سے یہ اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے رہتے ہیں.
اور بہت خوبصورت کہتے ہیں ان کی شخصیت کا جو ایڈیشن ہے گروپ میں وہ بہت ہی ویلیوبل ہے, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج انہوں نے ہمیں اس فورم میں بھی جوائن کیا ہے. شہزاد صاحب, ویلکم ٹو دی ایونٹ سر. جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ دوستوں نے انوائٹ کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ دوستوں کی اس محفل میں بھی شرکت کر سکوں. جی خوشی اور پلیئر سب ہماری ہے. شہزاد صاحب آپ بتائیے, آپ نے بھی آن لائن مشاعروں میں شرکت کی ہے, آپ کے خیال میں کیا ایسی پرابلمز آتی ہیں بحیثیت شاعر جن کی وجہ سے بڑی دقت ہوتی ہے کسی شاعر کو کسی آن لائن مشاعرے میں شرکت کرتے ہوئے؟ جی اس میں تمام دوستوں نے ماشاءاللہ کافی اچھے پوائنٹ ریز کیے, اور آلموسٹ یہ جو ایک نیا ٹرینڈ ہے, اور اسپیشلی کووڈ کے دور میں ہمیں موقع ملا کہ ہم اس کو آزمائیں, اور تجربہ کافی اچھا رہا. بہت جگہوں پہ اس چیز کو آزمایا گیا اور آن لائن مشاعرے سٹارٹ ہو گئے, اور اسپیشلی مجھ جیسا بندہ جس کا رزق ہی وابستہ آن لائن چیزوں سے ہے. میں کیونکہ آئی ٹی سے ہوں تو ہمارا تو کام ہی صبح شام یہی میٹنگز. آپ کی تو سر ایڈیشنل ذمہ داری لگانی پڑے گی ہمیں کمنگ ایونٹس میں. مائی پلیجر سر. یہ انہی کو دیتے ہیں ہم شعبہ. تو ہمارے لیے تو بہت اچھا تھا کہ یہیں بیٹھے بیٹھے بس ایک پہلے تو یہ سوچتے تھے کہ وہاں ہمیں ذرا سا اپنے اندر تبدیلی لانی ہے کہ آپ کسی مشاعرے میں جا رہے ہیں تو بھائی ذرا اپنے اندر تبدیلی لاؤ. بھائی آئی ٹی کا بندہ نہیں ہے, یہ ادب سے ریلیٹڈ بندہ ہے. لیکن اب یہ ہوا کہ مائک آن کیا, کیمرہ آن کیا اور آپ سٹارٹ ہو گئے. مشکلات تو ہوتی ہیں, مشکلات تو اسپیشلی جب نئی ٹیکنالوجی آئے گی, کوئی نیا ٹرینڈ آئے گا تو وہاں مشکلات آتی ہیں. اور اسپیشلی جو میں نے دیکھا ہے وہ عام مشاعرے میں یہ ہوتا ہے کہ شاعر, ہم سب شاعر ہیں تو شاعر جو ہے وہ توجہ چاہتا ہے. جی آن لائن یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ آزاد بیٹھا ہوتا ہے. اب معذرت کے ساتھ میں ویسے ہی ابھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ اپنی, کیونکہ دو ونڈوز کھلی ہوتی ہے نا آپ کی, تو آپ کے مائک تو لگا ہوا ہے لیکن آپ اپنے ای میل چیک کر رہے ہو, آپ کی یا کسی دوست کی توجہ کسی اور طرف ہے, اب وہ شاید دیکھ رہے ہو کہ سب متوجہ ہوں گے تو میں آگے اگلا مصرع بولوں گا, وہ ہو نہیں پاتا. پروگرام بھی ہوسٹ کر رہے ہیں, چائے بھی پیتے جا رہے ہیں. جی کیونکہ عام مشاعرے میں یہ ہوتا ہے کہ سب کی توجہ آپ آگے چلتے نہیں ہو جب تک سب آپ کو واہ واہ یا سب آپ کو ایک انڈیکیشن نہیں دیتے کہ ہم نے سن لیا اور آپ آگے چلیں. اب وہ 20 سامنے ونڈوز لگی ہوئی ہیں, اب وہ ایک تو اس 20 کو دیکھنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا, تو ایک تو اس کے لیے یہ پرابلم ہے. دوسرا وہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز مائک کھلے رہ جاتے ہیں دوستوں کے, اور سم ٹائمز مائک نہیں کھلتے ٹائم پہ. جو بھی دوستوں نے بات کی آلموسٹ ایشوز یہی ہیں کہ مائک کھلے رہ جاتے ہیں تو وہ ایک ایکسٹرا نوائز آ رہا ہوتا ہے جو اسپیشلی مشاعرے جیسی ایک نشست کی آداب کے خلاف ہوتا ہے, کہ جب کوئی شاعر اپنا کلام سنا رہا ہے اور اس دوران کچھ اور شوق شرابہ آ رہا ہو, اور اس کے علاوہ یہ کہ وہی دوستوں نے کہا کہ جب داد دینی ہو تو سم ٹائم ہم جیسے بندے بھی وہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں, یار وہ ان میوٹ کا بٹن وہ ٹائم پہ دب نہیں رہا تو تب تک وہ اگلے شیئر پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہے کچھ, لیکن آئی ہوپ کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم جب اس سے یوز ٹو ہوں گے تو ان چیزوں کو کور کر لیں گے ہم. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ شہزاد مدر صاحب. بڑی آپ نے کہہ لیجئے کہ اہمیت کی حامل بات تھی آپ کی جو آپ نے آخر میں کی. انشاءاللہ اس کو ہم سجیشن کے سیکشن میں دوبارہ سے کور کریں گے. میں اب آگے بڑھتا ہوں, اور جو نیکسٹ پارٹیسپینٹ مجھے نظر آ رہے ہیں, ایکچولی آئی ایم ناٹ فالوئنگ اینی سیکوینس یا ایسی کوئی خاص جو چیز میری ونڈو پہ مجھے نیکسٹ نظر آ رہی ہے, میں انہی مہمان کو دعوت کہہ لیجئے کہ کلام یا کامنٹس دے رہا ہوں. میرے ساتھ اس وقت سامنے جو مجھے شخصیت نظر آ رہی ہیں وینکوور سے ان کا تعلق ہے, اور یہ تفصیل مجھے بتانی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم سب تو یقیناً ایک دوسرے سے آشنا ہے, جانتے ہیں, وقتاً فوقتاً بات بھی ہوتی ہے, مگر یہ چونکہ فیس بک پہ لائیو بھی چل رہا ہے یہ پروگرام اور یہ ری شیئر بھی انشاءاللہ ہوگا, تو بہت سارے ایسے ویورز ہیں کہ جو مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں بھی ہوتے, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جان جائیں کہ پارٹیسپینٹس کون تھے. میرے ساتھ وینکوور سے یہ شخصیت جو ہے یہ انہوں نے جوائن کیا ہمیں, اور بہت ہی عمدہ کہتے ہیں, اور سب سے امپریسو بات تو مجھے لگتی ہے کہ انتہائی نپاتلا ان کا کلام ہوتا ہے. خیال جو ہے اس میں شگفتگی اور تازگی تو ہوتی ہی ہے, لیکن اردو اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی باندھتے ہیں مصرے میں کہ پڑھ کے سن کے لطف آ جاتا ہے.
اور خاص طور پہ جو سوشل ایشوز ہیں کوائٹ ریسنٹلی مجھے ان کا کلام اس پہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. بڑے برننگ ایشوز کو اٹھاتے ہیں یہ, اور اس پہ جس سینسٹیوٹی سے, جس نزاکت سے یہ مضمون باندھتے ہیں, اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میری مراد ہے جناب فیروز گل صاحب سے, دشمیش گل فیروز, جو ہمیں وینکوور سے جوائن جنہوں نے ہمیں کیا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, اور آداب. آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے سر, لاؤڈ اینڈ کلیئر. ویلکم ٹو دس اوپن فورم سر. تھینک یو ویری مچ, آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تو بہت شکریہ آپ سب کا مجھے یہ موقع دینے کے لیے. کہنے کو تو کوئی ایسی خاص بات نہیں, جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ مشکلات جو ہم سب کو پیش آئی ہیں وہ ڈسکس ہو بھی چکی ہیں. شاید آپ بات کر رہے تھے مصرع اٹھانے کی, وہ اس میں اس کے گڈ اینڈ بیڈ, جیسا کہ مشاعرے میں پڑھنے میں تبھی مزہ آتا ہے جب آپ کو داد لائیو حاصل ہوتی, نہیں تو آپ ایسے لگتا ہے کہ آپ خالی سکرین سے بات کر رہے ہیں. لیکن اس میں پھر وہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں کہ آواز کٹ جاتی ہے. لیکن میں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں ہمیشہ ہی. لیکن مجھے وہ جو فیڈ بیک لائیو ملتی ہے, مجھے تو خیر اس پہ کوئی اتنا اعتراض نہیں ہے کہ ہم سب سیکھ رہے ہیں. ایک میں تو کہتا ہوں اس وبا کا شکریہ کہ مجھے اس نے آپ جیسے لوگوں سے اور بہت 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 اچھے لوگوں سے میری ملاقات کروائی, اور وہ بھی دنیا کے کونے میں. تو میں تو یہاں پہ حاضر ہو کے بس خوش ہوں. جی جی فیروز بھائی, بہت بہت شکریہ. کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی شر میں خیر بھی چھپا ہوتا ہے, تو میرے خیال میں اس وبا میں کم از کم بہت سارے ایسے دوستوں کو قریب آنے کا, ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ضرور فراہم کر دیا, جو عام حالات میں شاید کبھی کوئی ایونٹ ہوتا اور وہ فلائی ان کر کے آتے تو ہی ملاقات جن کے لیے پاسبل تھی. میرے اگلے دوست جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں, ادبی شخصیت ہیں, ادبی ذوق بہت اچھا رکھتے ہیں. ہمارے گروپس میں ان کی پارٹیسپیشن بڑی مسلسل اور بڑی ویلیوبل ہوتی ہے. بڑے ماشاءاللہ کہہ لیجئے کہ جو ان کا فیڈ بیک ہے وہ بڑا ایک ایجوکیٹڈ فیڈ بیک یہ ہمیشہ دیتے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسی سوال پہ اپنی اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کریں. سید الیاس صاحب. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سر, بالکل آ رہی ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی نوازش, سب سے پہلے میری معذرت یہ کہ ویڈیو میرا نہیں آ رہا ہوگا, کوئی ٹیکنیکل دشواری ہے میرے سسٹم میں. لیپ ٹاپ سے میں نے جوائن کیا ہے. اور جہاں تک آپ لوگوں کی گفتگو ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اپنی باوقار محفل میں دور افتادہ کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے اور مجھے استفادے کا موقع دیا ہے. آپ لوگوں کی طرح میں با کمال نہیں ہوں. میں شعر سننے کا ذوق رکھتا ہوں, اور جو کچھ مجھ سے بن پڑتا ہے میں شیئر کرتا ہوں, خود کہتا نہیں ہوں. تو جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے, اس میں دو باتیں میرے سامنے زیر غور ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے حالات ہوں اس کے مطابق ہم کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. جی آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ جس میں ایک جا ہونا ہمارا ذرا مشکل ہے. تو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, کون سا بہتر ہے, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس پہ قانے رہیں. بڑی اچھی بات, بہت خوبصورت بات. دوسرا یہ ہے کہ جہاں نیگیٹو پہلو بہت سے لوگوں کے سامنے ہیں, منفی تاثرات ہیں کہ یہ آپ کی آواز سر نہیں آ رہی. کچھ میری آواز نہیں آ رہی, میں خاموش ہو گیا. جی اب آ رہی ہے, جی اب آ رہی ہے. اور کی آواز آ رہی تھی تو میں خاموش ہو گیا تھا. جی تو میرا کہنا یہ تھا کہ مجھ جیسے دور افتادہ لوگوں کو بھی شامل ہونے کا مجھے موقع ملتا ہے. جی یہ کبھی نہ ملتا. بالکل ٹھیک. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے, اور یہ سبھی نے تقریباً اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. بہت بہت شکریہ سید الیاس صاحب. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دوستوں نے بھی جو بات کی ہے وہ سب جو پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے کامن پوائنٹس ہی ہیں. کچھ تو چیلنجز ہیں ٹیکنالوجی کے, اس کو ہمیں اس کو ایکسپٹ کر کے ہی چلنا پڑے گا. مثال کے طور پہ 1 سیکنڈ کا یا ہاف اے سیکنڈ کا اگر ڈیلے ہے تو وہ اسی حساب سے فوراً داد جو ہے وہ نہیں آتی.
تو وہ تھوڑا سا ایک ٹرن آف ہوتا ہے شاعر کے لیے, پریزنٹر کے لیے. لیکن یہ ایک ایسی مجبوری ہے جو ٹیکنالوجی کی, ہمیں اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. مصرع اٹھانے والی جو بات ہے اس میں بھی یہ سیم یہی ٹیکنالوجی کا ہیکپ ہی ہے, جس کو وہ امپروو تو کر رہے ہیں. جو اب لیٹسٹ ورژن آ رہے ہیں اس میں پہلے کی نسبت زیادہ بہتری ہے. اور ایک چیز جو محسن کاظمی صاحب نے کہی کہ جی مائک کھلے ہونے چاہیے تاکہ لوگ مصرع اٹھا سکیں, اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ آتا ہے کہ اگر مائک سب کے کھلے رہ جائیں تو پھر جو انوانٹیڈ وائسز ہیں یا نوائز ہے بیک گراؤنڈ, اس کو کنٹرول کرنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات ایک اور کہ کبھی کبھار شاعر حضرات, چونکہ اس میں پیڈ ٹائم ہوتا ہے اور وہ بالکل منٹس کے حساب سے ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار شاعر حضرات کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں اور 8 منٹ 10 منٹ کا جو اسائن ٹائم ہے اس سے زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں. اس چیز کا ان کو خیال رکھنا چاہیے. اس شہزاد بدر صاحب نے بھی کچھ اچھی باتیں شیئر کی. اب اصل بات کی طرف, دوسری کی طرف آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پرابلم تو سارے یہی ہیں. تو کس طرح سے ہم آنے والا جو ہمارا ایونٹ ہے, مثال کے طور پہ اسی جولائی میں ایک بہت شاندار ایونٹ اور ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایونٹس پلانڈ ہیں, پائپ لائن میں بہت سارے پروگرامز ہیں. ہماری یہ کوشش ہے اور یہ خواہش بھی ہے کہ جو پروگرامز ہیں ان کی کوالٹی بہتر سے بہتر ہو. کرنا کیا چاہیے, پرابلمس تو ہم نے کچھ آئیڈینٹیفائی کر لی ہے, بس سمپل یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کسی آپ کا مائک جو ہے وہ کھلا ہے اور اس کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے. ابھی آپ نے یہ کہا تھا یہ, لیکن یہ تو اس کو یہیں سے اس کا آغاز کر لیتے ہیں, اور مائک جو ہے اس کو بند میوٹ کر لیجیے گا پلیز. جمال بھائی میں حاضر ہوں. جی بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ جی. بات ہم کریں گے جی دوبارہ سے کہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو. اگر شاعر زیادہ وقت لیتے ہیں تو کیا کس طرح سے اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے, مائکس کو کس طرح سے. یہ تو ایک رسپانسبلٹی ہے, خود سے ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے کسی بھی پارٹیسپینٹ میں کہ بہت سارے لوگ اس کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو وہ اس چیز کو اس کو دھیان میں رکھے چلے. آپ کے خیال میں کیا سجیشنز ہیں؟ میرے سامنے صبا شیخ صاحب ہیں, انہی سے آغاز کی لیتے ہیں بات کا. جمال آپ کو قطع کلامی ہو رہی ہے. نظامی صاحب کو آپ نے دیکھ لیا, آپ کے پاس ہیں, شامل ہیں؟ نظامی صاحب یاد رہ گئے. میں سب کو دیکھ رہا ہوں جی, الحمدللہ سب کو دیکھ رہا ہوں, لیکن اب بات چونکہ آغاز ہو چکا ہے تو نظامی صاحب کو انشاءاللہ تعالی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور بات کو ان کی طرف ہم ضرور لے کے چلیں گے جی. چلیے, میں نے کہا شاید بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی. نہیں, بالکل کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی نہیں ہے, ایوری تھنگ از ونڈرفل اور الحمدللہ سب چیزوں پہ نظر ہے. جی صبا شیخ صاحب, آپ کا مائک اگر کھلا ہے تو آپ پلیز فرمائیے کہ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ کا وقت ہے جی, اور سب پارٹیسپینٹس کی کامنٹس مجھے چاہیے اس پہ. میرے خیال میں سب نے اپنی رائے دی ہے اس کے بارے میں, اور بڑی اچھی رائے آئی ہیں, اور میرا خیال میں جیسے جیسے وہ گزرتا جائے گا بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا پروگرام. بالکل ٹھیک, بڑی اچھی بات ہے جی. کبھی کبھار the things have their own way to sort it out, اور چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ جب ایولیوٹ کرتی ہیں تو ان میں بہتری آٹومیٹکلی آتی چلی جاتی ہے. بالکل صحیح بات. سہیل اقبال صاحب, آپ کے خیال میں ایکچولی چاہ ہی رہا تھا کہ سہیل اقبال سے ہم وائنڈ اپ کروائیں اس چیز کو, اس لیے اگر سہیل اقبال صاحب آپ اجازت دیں تو میں آگے بڑھوں اور کسی اور مہمان سے کامنٹس لے لوں. جی محسن کاظمی صاحب, سر آپ فرمائیے کہ کچھ بڑی ویلڈ پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے پچھلے راؤنڈ میں, کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو؟ بس وہی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ٹیکنیکل سپورٹ تھوڑی بہتر ہو جائے, مائک صرف انہی کے کھلے ہوئے ہوں جو شرکا ہوں, اور یہ ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے بقول آپ کے کہ وہ خیال رکھیں کہ کوئی ڈسٹربینس ادھر ادھر کی نہ ہو, جو بیچ میں کبھی بچوں کی, کبھی خواتین کی, کبھی دروازہ کھلنے وغیرہ اس کی آواز آ جاتی ہے, یہ کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو سکتی ہے. جی ہاں, تو یہ پارٹیسپینٹ کا خود ہونا چاہیے ذمہ داری. دوسری ذمہ داری یہ جو مشاعرہ ہوسٹ کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہو کہ وہ پہلے بتا دے, جیسے اب جشن ولی زیدی ہونے جا رہا ہے, اس میں ماشاءاللہ کافی حضرات ہوں گے, تو ٹائم اگر کہا جائے 8 بجے سے, سہیل بھائی میری بات بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں, میری اور ان کی اس سلسلے میں ڈسکشن بھی ہو چکی ہے. ٹائم لمٹ میں کہا جائے 8 منٹ, تو 8 کا مطلب 7:30 ہو سکتا ہے, 8:15 نہیں ہو سکتا ہے. جی بس اس کو ذرا فالو کیا جائے. مشسمیت تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ 8 منٹ میں آپ 25 غزلیں پڑھ دیں یا 8 منٹ میں آپ صرف 8 سے شعر پڑھ دیں, میں سمجھتا ہوں اس کو سختی سے فالو کیا جائے.
اور اگر کوئی ٹائم زیادہ لے رہا ہے تو یہ ناظم مشاعرہ جو ہے، چاہے یہ بات بہت غلط سمجھی جاتی ہے لیکن یہ مجبوری کا نام شکریہ ٹھوک دینا ہے، کیونکہ ایک دفعہ اگر ہو جائے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا یہ پھر. اچھی بات، بالکل ٹھیک. جو اصل میں یہ ساری سجیشن اس اوپن فورم کا جو مقصد ہے نا جی محسن بھائی اور باقی حضرات سے بھی میں یہی گزارش کروں وہ یہ ہے کہ آج کی اس ڈسکشن میں جتنے بھی پوائنٹس سرفیس ہوں گے. آپ کی آواز بند ہوگی جمال جی. جتنی بھی سجیشنز آئیں گی ان کو ہم آنے والے پروگرامز میں ایک رولز کی شکل دیں گے اور زیادہ اچھے طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ہم کوشش کریں گے تاکہ نظم و ضبط بہتر ہو اور کوالٹی پروگرام کی اوور آل جو ہے وہ بہتر ہو. میں گزارش کروں گا جناب نظامی صاحب سے. نظامی صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. جاوید نظامی صاحب ماشاءاللہ میں بڑی دیر سے جوائن کیا ہوا ہوں. جی بڑی مہربانی سر، آپ کی بڑی نوازش ہے اور آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے نظامی صاحب کے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں سوال پیش کر دوں. ضرور جی. یہ آن لائن مشاعرے جو ہوتے ہیں اس میں آپ کی ماشاءاللہ شرکت بھی ہوتی رہتی ہے، تو آپ کے خیال میں کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کی کوالٹی کو؟ آپ کی آواز میں بالکل ٹھیک آ رہی ہے سر. اب کیسی ہے؟ اب بھی آ رہی ہے نظامی صاحب؟ پہلے بھی آ رہی تھی. زبردست ہے جناب. ہاں جی جی. وہ سب سے پہلے یہ سوال تو نہیں لیکن اعتراض ہو سکتا ہے کہ اور 2 راؤنڈ ہو گئے، یہ میرا پہلا ہی ہے، یاد رہے. جی جمال صاحب. جی میں سن رہا ہوں سر آپ کی بات سن رہا ہوں سر. میں حالانکہ شروع سے ہی ہوں لیکن میرا 1 راؤنڈ مس ہو گیا. آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو گیا، آپ کو 2 راؤنڈ دے دیے جائیں گے. آپ چلیے وہ چھوڑیے. پلیز جمال بھائی ڈبل ٹائم دے جاوید بھائی. سارا وقت آپ کے لیے سر، آپ کو فکر کی بات نہیں ہے. میں مزید ٹائم کی بکنگ کرتا ہوں، جاوید بھائی کو ڈبل ٹائم دیا جائے پلیز. جی میں باسط بھائی آپ سے ریکویسٹ کرنے ہی والا تھا کہ تھوڑا ٹائم اور ذرا دیکھ لیں تاکہ کچھ. جی ٹھیک ہے، میں I'll try with 30 minutes سہیل بھائی. جی ٹھیک ہے. تھینک یو. نہیں مجھے ٹائم زیادہ لینا بھی نہیں ہے. ٹیکنیکل باتیں تو بہت ہو چکی ہیں اور اس کا جو ہے دوبارہ نہ ہو اس کا بھی کوئی خیال رکھا جائے گا. لیکن جو بات اہم ہے اور نازک بھی ہے وہ ہے مشاعرے میں شعراء کا وقت سے زیادہ الاٹڈ ٹائم سے زیادہ ٹائم یوز کرنا. تو یہ کیا ہے کہ تھوڑا نازک ہے مسئلہ ہر دو کے لیے، ناظم کے لیے بھی اور شاعر کے لیے بھی. لگا بہت نازک مسئلہ ہے. اس کا جو ہے باہمی جو ہے تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ رکھا جائے تو اچھا ہے. گیو اور ٹیک سے کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتے چلیے نظامی صاحب. گیو اور ٹیک سے کیا مراد بنے گی؟ کس سے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو گیو اور ٹیک کر کے چلنا چاہیے، تو تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں سب سننے والے. سے مطلب یہ ہے کہ اگر 2-4 منٹ it doesn't matter much اگر وہ لے کہ سمجھے 8 منٹ ہے تو اگر وہ سمجھے کہ وہ 9 لے لیا not going to harm you much. You don't have to give him a like warning اور ٹوکنا یا اسٹیج سے اتروا دینا. doesn't look nice, right? جی تو یہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ باہمی ہے. آپ کا بھی ایشو بڑا نزاکت کا حامل ہے، ہمارا بھی ہے. تو اس میں اتنا زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں رکھیں تو بعد میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اوور آل آخر میں تاکید کر دیں کہ آئندہ سے خیال رکھا جائے اور یہ اور وہ ہو سکتا ہے. لیکن درمیان میں ٹوک دینا I am not in that favor. نظامی صاحب میں جمال آپ کی اجازت سے لاسٹ ٹائم جشن نوید کے اس میں یہی پرابلم آئی تھی کہ کئی لوگوں نے کسی کا نام لیے بغیر اتنا ٹائم استعمال کر لیا تھا کہ نوید بھائی کے پاس ٹائم کم رہا تھا. اس وجہ سے ان سے ریکویسٹ کرنی پڑی تھی جو ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے تھے کہ بھائی تھوڑا سا ٹائم بڑھواؤ، تو بمشکل 20 منٹ بڑھوائے گئے
اور وہ اتفاق کی بات ہے بڑھ گئے. بعض ٹائم ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں بڑھ سکتا. یہ جب انسان کو پہلے ہی پتا ہے کہ میری لمٹ یہ ہے تو اس کو اسی لمٹ کے اندر ہی چلنا چاہیے. صحیح. چلیے اس کے آغاز آج سے کیوں نہ کر لیں. ابھی میرے پاس 15 منٹ ہیں, ہمیں کوشش کرنی ہے کسی 15 منٹ میں ہم بات کو کسی نتیجے کی طرف لے کے چلیں. جی نظامی صاحب, آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے سر؟ نہیں, بس یہی تھا کہ تھوڑا سا شاعر کا مقام بھی رکھا جائے. شاعر کا مقام زیادہ یقیناً اہمیت کا حامل ہے, اور آپ کے خیال میں اس کو اگر ایک آدھ منٹ اوپر نیچے ہو گیا تو اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے اور ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. بالکل سر, آپ کا پوائنٹ میں نے نوٹ کر لیا, بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور میں گزارش کروں گا جناب شہزاد بدر صاحب سے کہ سر کیسے کر سکتے ہیں بہتر. شہزاد بدر صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. جی پلیز. کیسے بہتر کریں؟ ہم چاہتے ہیں, ہم کیا جو بھی آرگنائزر ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پروگرام جو ہے اس کا وہ سب سے اچھی طرح سے پریزنٹ ہو اور لوگ اس کو پسند کریں, دیکھیں اور کوالٹی اچھی ہو. کیا کریں سر؟ کیا چیز ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے؟ جی سر, میرے ذہن میں ابھی آیا تھا کہ سائنس والوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ ادب سکھانا چاہیے, اب ادب والوں کو بھی سائنس سیکھنی ہوگی. بہت خوب, بہت خوب, کیا اچھی بات ہے. ٹو بی نوٹڈ. جی تو جس کا ابھی تمام دوستوں نے, ابھی جوید نظامی صاحب نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل ادب دوست جتنے بھی ہیں سارے حساس ہوتے ہیں. جی, حساس طبیعت کے مالک ہیں, اور آپ نے کسی کا مائک بند کر دیا بولتے ہوئے ان کو, تو وہ شاید میٹنگ چھوڑ کے چلے جائیں, کیونکہ وہ مشاعرہ بھی نہیں کہ اٹھیں گے آپ روک لیں گے ان کو. یہاں یہ بھی ایک ہے کہ میرا اپنا تجربہ, کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے میرے ذہن میں, وہ دوسری میٹنگز بھی آتی ہیں جس میں ہم آن لائن میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں, اسپیشلی آفس کی میٹنگز جب ہوتی ہیں تو ہماری جرت نہیں ہوتی کہ ہم اس سے اپنی توجہ ہٹا سکیں. جی, آپ بالکل اٹینٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں, اپنے ٹائم پہ بولتے ہیں, کوشچن کرنا ہو تو ریز ہینڈ کرتے ہیں. تو ہمارے دوستوں کو یہ شاید ہم جی جوید نظامی صاحب, ایک آپشن بھی ہوتی ہے یہاں, ویسے آپ کو پتا ہوگی, ویسے تمام دوستوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں زوم میں بھی آپشن ہوتی ہے, باقی جگہوں پہ بھی آپ ریز ہینڈ کرتے ہیں, تو وہ جو آرگنائزر ہوتا ہے, ناظم مشاعرہ یا ناظم جو بھی میٹنگ ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو میں اس کی طرف توجہ دے رہا تھا کہ دوستوں کو یہ چیزیں ہمیں سکھانی ہوں گی, یا تو کوئی مینول بنا لیں ہم کہ کسی بھی نئے مشاعرے سے پہلے وہ مینول ہم دوستوں کو بھیج دیں کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور شاید یہ ہمیں 1-2 دفعہ 2-3 دفعہ یا 2-3 مہینے یا کافی عرصے تک یہ کرنا ہوگا جب تک ہم ایڈوکیٹ نہیں کرتے دوستوں کو. یہ ہر نئی ٹیکنالوجی میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز کرنی ہے تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ اگر ہم کوئی مینول بنا لیں اور کسی بھی مشاعرے سے پہلے ہم دوستوں کو بتا دیں, یا کوئی ایک ویڈیو سے بنا لیں چھوٹی سی, کہ آپ نے کب مائک آن کرنا ہے, کس طرح داد دینی ہے, اگر آپ نے کوئی کمنٹ کرنا ہے تو آپ کس طرح ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹ مائک انمیوٹ کر کے بات کرنا آداب کے خلاف ہے. تو یہ کچھ میری تجویز تھی کہ یہ مسائل ہوں گے, لیکن ان مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم کوئی یا تو میٹنگ رکھ لیں جس میں ٹریننگ دے دیں, یا کوئی ویڈیو بنا لیں, یا کوئی مینول بنا کے وہ کچھ پوائنٹس ہوں اس میں وہ دوستوں کو ہم بھیج دیا کریں میٹنگ سے پہلے کہ اس میں اس کا پروٹوکول یہ ہے اس میٹنگ کا, اور دوست اس کا لحاظ رکھیں. اور تمام دوست ماشاءاللہ اہل ادب ہیں, اہل سخن ہیں, وہ جانتے ہیں کس طرح چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں وہ ایزیلی. تو میرے خیال میں اس کا فائدہ ہوگا ہمیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ سر. بڑی ماشاءاللہ اچھی بات آپ نے کی ہے, خاص طور پہ یہ جو ایک چھوٹا سا یوزر مینول یا یوزرز انسٹرکشنز جو ہیں یہ شاید ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. میں آگے بڑھوں گا جناب دشمیش گل فیروز صاحب کی طرف. جی فیروز بھائی, کیا کریں سر, کیسے بہتر کریں؟ شاعر ہمارے تو حساس بھی ہیں, ٹائم کا بھی زیادہ اونچا نیچا بھی ہو جاتا ہے, مائک کھلے بھی رہ جاتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ کھلے رہنے نہیں چاہیے, پھر بھی رہ جاتے ہیں, اور ٹائم بائی کیا ہوتا ہے اپلیکیشنز کے اوپر, مگر 19-20 میں آتی ہے, مصرع اٹھانے کو دل بھی چاہتا ہے, مصرع اٹھانے میں ڈیلے بھی آ جاتا ہے. کہاں جائیں سر, کیا کریں؟ اس میں دیکھیے, یہ پریکٹس کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے یہ شاید میرا 15واں ایسا زوم کی میٹنگ ہوگی میری,
پہلے میں ایک دو میں دقت آئی اور بہت سے لوگوں نے سیکھا. اور مجھے جو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سب سے بڑی جو تھوڑی سی انوائنگ بات ہوتی ہے اور وہ ہے کہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کی سب سے زیادہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ مائک ان کا آن ہے. وہ کئی دفعہ ہنسی والی بات بھی ہو جاتی. تو پریکٹس سے ہم سیکھ جائیں گے. تو اب میں اور تو کچھ نہیں ہے, جو مسائل جو ہے وہ اب کامن ہی ہے, یہ دو تین چیزیں ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ وہ جو مصرع اٹھانے والی چیز تو رکھنی چاہیے اور وہ سب پریکٹس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے, ادروائز تو وہ مشاعرہ نہیں کرتا. میں آپ کے ساتھ ہوں گل بھائی, جی میں بالکل ساتھ ہوں. نہیں, اور نہیں پڑھا جاتا, ادروائز تو آپ اسکرین کو پڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ جو آپ غزل پڑھ رہے ہیں, اگر آپ اس کو مشاعرے سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنی دیر, مجھے اپنی غزل کا پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنی دیر میں پڑھ لوں گا. میں 10 سے 12 شعر کی غزل میں 3 سے 4 منٹ میں ختم کر لوں گا. 8 منٹ میں 2 غزل آرام سے پڑھ سکتا ہوں. جی فیروز بھائی. جی جی بالکل, بس یہی ہے کہ آپ شاید یاد دہانی دلوا دیں اور شروع میں ہی بس یاد دہانی دلواتی جائیں. جب ایک چیز پتہ ہے, جی جی, تو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ کتنے دن کا کتنا وقت چلنا ہے, ہمیں جب پتا ہے کہ ہمارا وائی فائی کھولا ہوا ہے یا ہمارا ڈاٹا کھولا ہے, جب ہی ہم زوم میں آئیں گے نا. جی جی بالکل, تو بالکل سیم اسی طرح ہمیں پتا ہے کہ 8 منٹ ہیں تو ہم 8 کا مطلب 8 ہی کر لیں, 7.5 کر لیں. جی جی, مطلب یہ بھائی وہ 8 منٹ والی بات جو آپ کر رہے ہیں نا وہ پاسبل نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. آواز غائب ہو گئی آپ کی سر. وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی فیروز بھائی آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا پلیز. نہیں, صرف یہی تھا کہ آپ شروع میں جو بھی نظام کر رہا ہے وہ ایک دفعہ یاد تو تب نہیں سی بات ہے. جی جی جی, مجھے لگتا ہے کہ باسط بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. باسط بھائی, باسط بھائی کے شاید کچھ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آبویسلی کسی کو ایک سرٹن ٹائم فریم میں باندھنا جو ہے کسی بھی شہر کو, وہ بہت مشکل ہے. کہ آپ اسے یہ کہہ دیں کہ بھئی 5 منٹ یا 7 منٹ یا 8 منٹ آپ نے بات کرنی ہے, وہ آبویسلی شاعر کے لیے اس کے پاس 5 شعر ہیں یا 10 شعر ہیں یا 9 شعر ہیں, وہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایک کوئی نہ کوئی ڈیکورم رکھا جا سکتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ 5 یا 7 یا 10 منٹ کے لیے آن لائن ہے. اور اس کے بعد مشکل بات یہ ہے, آج مجھے پہلی دفعہ یہ بات فیل ہو رہی ہے جی کہ جمال بھائی آپ ہوسٹ کر رہے ہیں اور میں ٹیکنیکل سپورٹ کے اوپر بیٹھا ہوں, اور پتہ چل رہا ہے کہ میں کیسے کسی کو ایڈمٹ کر رہا ہوں, میں کیسے کسی کو الاؤ کر رہا ہوں. جی اسی طرح ہم کیسے کسی بندے کو کر سکتے ہیں, کیسے کسی بندے کی ویڈیو جو ہے ہم وہ باہر کر سکتے ہیں, وہ بہت مشکل ہے. شاید ایک دفعہ اگر سہیل بھائی کا میں مطلب سہیل بھائی کو نام لے لیتا ہوں کہ میرا نام لے لیں. اپنی 2 غزلیں سنا رہے ہیں اور میں نے ان کی دوسری غزل کے چوتھے شعر کے اوپر میں نے ان کو میوٹ کر دیا کہ ابھی ان کا ٹائم ختم ہو گیا. سہیل تو اپنا ڈانگا سوٹے لے کے تو وہ میرے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ تو اس بات نہیں کریں گے نا. مطلب یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کسی کو میوٹ کر دیں, کسی کی ویڈیو بلاک کر دیں. دس از ناٹ دا وے. بالکل ٹھیک, دس از جسٹ ناٹ دا وے کہ ہم کسی کو ایسے کر سکیں. کہ کسی کو اپنا ٹائم دیں, ٹائم جو ہم نہیں دے سکتے. مشاعروں میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے. ہاں ہوسٹ یہ کہ آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن اس کو کسی ٹائم فریم میں لانا 8 منٹ یا 10 منٹ یا 12 منٹ, یہ بہت مشکل ہے. ایک آنر سسٹم ہوگا, ایک کرٹسی ہوگی ہر شاعر کے لیے کہ اس کو میں نے 2 غزلیں سنانی ہیں 5 شعروں کی یا 7 شعروں کی یا 6 شعروں کی, اس کے بعد I have to go آف لائن. جی, تو یہ مطلب خود پہ ذمہ داری آتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. جی جی
یہ خود کی ذمہ داری ہے, کوئی ٹیکنیکل کمیٹی یا ہوسٹ اس کو بلاک نہیں کر سکتا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. واقعی یہ عجیب سا لگتا ہے. باسط بھائی سلامت رہیں, بہت خوب. باسط بھائی آپ ماشاءاللہ اس ٹیکنیکل اسپیکٹ کو اس وقت ہینڈل کر رہے ہیں, اور ابھی آپ نے ٹائم بھی جو ہے وہ اس ایپ کا آپ نے لیا ہے, اور اسکیجول ہوتی ہے میٹنگ, مان لیجیے 2 گھنٹہ 120 منٹس کا مشاعرہ ہے. اس میں اوپننگ ہے, کلوزنگ ہے, ایک سے دوسرے شاعر کو بلانے کے بیچ میں اس کی انٹرو ہے جو تقریباً anywhere between 45 seconds to 1 minute minimum لے جاتی ہے. ووٹ آف تھینکس اینڈ میں آ جاتا ہے, مہمان خصوصی جو ہیں یہ صدر مشاعرہ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے. یہ ٹائم مینج جب ہو رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار ابھی میرے پاس 5 یا 6 شاعر رہتے ہیں اور میرے پاس جو ٹائم ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے 35 منٹ کا بچا ہے, میں کیا کروں؟ کیا کریں گے پھر آپ, کیسے کریں گے؟ صبر کریں گے اور کیا کریں گے. اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے 30 منٹ ٹائم اور بائی کر لیا ہے. دیکھیں نا, کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر اب جس طرح سے شروع میں یہ بات ہوئی کہ جب یہ سب چیزیں آن لائن سوئچ ہو رہی ہیں, تو یہ اس کو اسی طرح سے, ایک سوال فلوٹ کر رہا ہوں میں, کیا اس کو اسی طرح سے لیا جانا چاہیے جس طرح سے فزیکل جو مشاعرے ہوتے ہیں تو اس میں سب لوگ جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس میں ٹائم کا اتنا زیادہ دقت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ یہ آن لائن ہے, اس میں جہاں بہت ساری چیزیں ایڈجسٹ ہو رہی ہیں, کیا اس میں ٹائم جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کر لینا کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے, دقت ہے, یا آسان ہے, کیا ہے؟ سید الیاس صاحب مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سید الیاس صاحب کا مائک میں انمیوٹ کیے لیتا ہوں. جی سید الیاس صاحب فرمائیے گا. بہت شکریہ آپ کی اجازت کا. یہاں ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارا مرکزی مسئلہ کیا ہے. جی, اگر ہم کسی ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں سامعین, ناظرین سب شریک ہوتے ہیں اور ہمیں وقت کی پابندی اتنی زیادہ کڑی نہیں ہوتی ہے, تو وہاں تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے ٹائم کی, بالکل صحیح, سہولت دینے کی کہ 2-4 منٹ کسی کو زیادہ دیے جائیں. لیکن جب ایسی ویڈیو میٹنگ ہو, ٹیکنیکل ڈیجیٹل میٹنگ ہو رہی ہو, تو اس میں ہمیں وقت کی پابندی ضروری ہوتی ہے. اس میں مجبوری ہے, کسی ایک فرد کے احساس کا نہیں بلکہ سارے افراد کی شرکت, مساوی شرکت کا احساس ہو. اگر کوئی مہمان خصوصی ہو تو اس کو تھوڑا وقت زیادہ دیں, لیکن دوسروں کے لیے وقت کی مساوی تقسیم ہو جائے اور ان سے گزارش کی جائے اخلاقاً کہ آپ اس وقت کی پابندی کریں. اگر کوئی تحت لفظ میں سناتا ہے تو شاید وقت کم لگے, ترنم میں سناتے ہیں تو اسی غزل کو سنانے میں وہ 15 منٹ 20 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. یہ کہا جائے کہ آپ جتنا اس جو بھی وقت آپ نے متعین کیا ہے کہ اگر 10 سنانے والے ہیں اور ہر ایک کو 5 منٹ دیے جائیں تو 50 منٹ لگیں گے. ان میں پھر گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ, اگر میں شاعر ہوں, میں سنا رہا ہوں, تو آپ میرے احساس کا خیال کریں, لیکن مجھ پر بھی اخلاقاً یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ میں آپ کے وقت کا, آپ کے احساس کا بھی خیال رکھوں. بالکل ٹھیک, بہت ویلڈ پوائنٹ سر, اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے بات کو ایکسپلین کیا ہے. میں آپ کی بات سے مشاعروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پرچی دے دی جاتی ہے. جی, وہ پرچی بہرحال آپ جو ہے یہاں انڈیویڈول میسج بھی دے سکتے ہیں ویڈیو کانفرنس زوم میٹنگ میں. چیٹ کی اس میں سہولت ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کانگریس کی میٹنگ ہو, سینٹ کی میٹنگ ہوتی ہیں, سب کو 5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے, اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو ان سے کہتے ہیں آپ کا وقت ختم ہو گیا. جی بالکل, دس از ریسپیکٹ فار آل. ورنہ یہ ہوگا کہ آپ نے کسی کو کم دیا تو اس سے شکایت ہوگی, کسی کو زیادہ دیں گے آپ تو اس کی شکایت ہوگی. تو ایسا نہ ہو. میں ایک شعر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بزم ادب بھی آئینہ بزم طور ہے, لوگ آ رہے ہیں ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے. بہت صحیح سر, بہت صحیح, بہت اچھی بات کی آپ نے. وہی بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا, اگر 8 منٹ کہہ دیے جائیں گے شروع میں, ایک دفعہ ہوگا یا 2 دفعہ ہوگا, تیسری دفعہ وہ
शख्स जो 8 मिनट से ज्यादा ले रहा है वो मेरे ख्याल से खुद ही शर्मिंदा होगा, बिल्कुल सही। इंक्लूडिंग एक और माई छोटी सी सेल्फ। बात मैं बता दिया क्लोज करना जाए। चाहता हूँ फ्लोर पे आप सबकी इजाजत से, खासतौर पे सोहेल भाई और बासित साहब की इजाजत से। मुझे इत्तेफाक होता रहता है प्रोग्राम डिफरेंट इवेंट्स की निजामत का, उसमें म्यूजिक के प्रोग्राम भी होते हैं और शेर अदब से जो कह लीजिए इसके मुतालिका प्रोग्राम है वो भी होते हैं, मुशायरा समेत। बड़ी मुश्किल जॉब हो जाती कभी कभार निजामत करने वाले की, जब उसकी जॉब जो है वो एक या एक से ज्यादा शुरका अपने तौर पे अपने आप को असाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो अनाउंसमेंट करनी है या कोई साहब प्रोग्राम में ज्वाइन इन किए हैं या प्रोग्राम का छोड़ गए हैं, तो वो उसकी जॉब है, और टेक्निकल जो बंदा देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द होल इवेंट, उसकी भी जॉब है और वो सारे अपने अपनी जॉब कर रहे हैं। मगर फिर भी हमारे दोस्त ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उनको बताया जाए कि फलां का माइक नहीं चल रहा है, फलां आ गए हैं, फलां की तस्वीर नहीं आ रही है, या इस तरह करके। तो वो एक कह लीजिए कि जो बात है, आपके ख्याल में इज इट ओके, इज इट जस्ट एन इनोसेंट पार्टिसिपेशन, इसका कोई इसमें हर्ज नहीं है, या जो जिसका काम जिसको असाइन किया गया है उसी को करते रहना चाहिए? एनीवन वांट्स टू कमेंट ऑन दैट? मैं समझता हूँ दोनों हजरात, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट चीज है मेरे लिए, तो मैं इतना ज्यादा टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। अगर आप देख सकते हैं कि कोई चीज बंद हुई है तो आप बता दें, या टेक्निकल सपोर्ट वाला देख रहा है वो देख सकता है, वो बता दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी नजर में। फिरोज भाई आप क्या कहते हैं? ये हमेशा से मसला रहा है, मैंने भी निजामत की है और ज्यादा वक्त लेने की उसका वो एक तरह से गलत हो जाता है किसी को ये कहना कि वक्त हो गया जी अब आप बस करें। हालांकि कई साहब पुराने उन्होंने कहा था कि फलां जगह मुशायरा हुआ था, उन्होंने माइक की तार निकाल दी, वो तो आप नहीं कर सकते। तो एक तरह से सेल्फ पॉलिसिंग होती है इसमें, खुद को आपको उनको याद दिलवा सकते हैं सब लोगों को इन जनरल के आप वक्त का ख्याल रखें, और तो कुछ नहीं। इसको पॉलिस करना बड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ, और इसलिए एक तो मार्जिन रख ले थोड़ा बहुत। तो आप अगर 5 शो रहे हैं, आप अंदाजा लगाते हैं कि 10 मिनट लगाएंगे, 50 होंगे, तो कम से कम आपको 1.25 घंटे की तैयारी रखनी पड़ती है, उसमें और भी दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल सही। तो ये थोड़ा सा मार्जिन आपको रखना ही पड़ता है हमेशा। बिल्कुल ठीक। सोहेल भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? सोहेल इकबाल साहब जी, आपसे काफी देर होगी बात नहीं, आपका इनपुट नहीं लिया मैंने। नहीं कोई बात नहीं, मैं सबके पॉइंट लिख रहा था, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं और सब ने बड़े अच्छे पॉइंट दिए। इनमें थोड़ा सा मैं जरा एक ओवरऑल देख लूं तो जो शहजाद भाई ने जो सजेशन दिए है ना, ये एक मैनुअल वाली, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है कि अगर हम मुशायरा या कोई भी अपना इवेंट होने से पहले अगर अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में या उसमें हम इस तरह की कोई चीज एक अगर बना के वो शेयर कर दिया करें, तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अच्छी चीज रहेगी। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे मेरा ख्याल है कि हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे परफेक्शन की तरफ भी जाते जाएंगे। ये शुरू में अभी चूंकि 2-3 प्रोग्राम हमने अपने ऑन पे किए हैं, तो अभी वो टेक्निकल इश्यूज और ये सारी चीजें आ रही हैं। फिर ये जो सवाल अभी आपने किया कि ये जो मेरे ख्याल में निजामत करने वाले साहब और टेक्निकल जो एस्पेक्ट देख रहे हों, अगर वो दो हजरात ही ओवरऑल सबको टेक्निकल जो भी सहूलत देनी हो वो करें, और जिसका माइक बंद है उसे बताएं, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो उसमें खामखा मेरी तरह ना बोलें। उससे फिर ये होगा कि एक वो जो शोर वाली कैफियत है वो नहीं पैदा होगी। तो मेरे ख्याल में तो ये दो चीजें एक अच्छा। तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अगर अपनी 6 शेरों की कोई गजल, मैं 2 गजलें अगर पढ़ूं तो मैं 6 मिनट में बड़े आराम से पढ़ सकता हूँ। चलें उसको आप अगर बार बार मुकर्रर भी पढ़ना पड़े तो वो 8 मिनट कर लें, 8 से उसको और निजामी भाई के कहने के मुताबिक 2 मिनट का ग्रेस पीरियड दे दें, 10 मिनट कर लें। तो ये जो है ये 2 गजलें मेरा ख्याल है कि अगर इसका स्टैंडर्ड रखा जाए तो ये मुनासिब रहेगा। उससे ये होगा कि सबको एक इक्वल पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, और इसमें यह है कि हर दफा याद दहानी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इतना ही पढ़ें और आप इतना पढ़ें और आप इतना पढ़ें। अच्छा, फिर उसमें अब ये एक और भी चीज थी कि ये जिस तरह अपना लियास भाई ने कहा कि जो तरन्नुम से पढ़ेंगे, जारी बात है वो वहां पे फर्क आएगा। तरन्नुम वाले
वो हो सकता है कि 8 मिनट में या 10 मिनट में एक ही गजल पढ़ सकें। तो ये अब हर शायर की अपनी सवाबदीद है कि वो उसको किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं। जब एक बेंचमार्क रख दिया कि भाई आप 6 से 8 मिनट हैं या आपके पास 8 मिनट हैं या 10 मिनट हैं, तो आपने इसी में खत्म करना। अब आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप उसे तरन्नुम में पढ़ लें, आप 2 गजलें पढ़ लें, आप 3 पढ़ लें, आप 4 पढ़ लें, जिस तरह भी आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि जो एक सेल्फ है ना, अपनी अकाउंटेबिलिटी वाली चीज, वो अगर उस पर ज्यादा रहेगा तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट हमारे अगले मुशायरों में आएगी। अच्छा, फिर एक और कि ये जो पॉइंट था कि फिजिकल मुशायरों वाला तो बिल्कुल भी माहौल नहीं है। वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि फिजिकल मुशायरों में तो एक एनवायरनमेंट ही और होती है और वो तो एक और तरह का माहौल होता है। इवन कि अगर आप घर में भी कुछ महफिल रख लें 5-7 लोगों को ही मिला के, तो वो भी एक और तरह की एनवायरनमेंट बन जाती है। लेकिन चूंकि आज के माहौल में जो माहौल हमारे सामने है, जिस तरह की ये सारा कुछ चल रहा है, हमने इसी को सामने रखते हुए इसी के हिसाब से हमने अपने आप को और बाकी तमाम दोस्तों को भी अकोमोडेट करना है। अच्छा, वो मतलब जिस तरह निजामी भाई का भी था कि रोका जाना जो है, अब जाहिर बात है ये तो सुनाते हुए तो किसी शायर को रोकना बदतमीजी और बदतहजीबी में आएगा, जाहिर बात है रोका तो नहीं जाएगा। लेकिन फिर यही है कि अगली दफा फिर उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि भाई आप एक ही सुनाएंगे। तो बात वही हो गई ना, वो बात जो बाद में कही जाए वो पहले ही आदमी समझ ले। बकौल इकबाल हैदर साहब के, जो आदमी एक दफा में नहीं समझेगा वो बार बार समझाने से भी नहीं समझेगा। नहीं, मैंने यही अर्ज शुरू में की थी कि जब शुरू में ही बता दिया जाएगा कि भाई 2 का ही एक है आपके पास रेंज, यही है, जिस तरह आपने भी कहा था कि 7 मिनट 10 मिनट का एक टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा, तो अब उसमें अब आपकी मर्जी है कि आपको जितना मर्जी पढ़ लें। तो उस वक्त मतलब दोबारा से कुछ कहना। और निजामी भाई, लाइटर नोट पे मैं ये मतलब खत्म करता हूँ, वो आप कहते थे कि वो पर्ची मुशायरों में दी जाती थी। अब यहाँ पे पर्ची तो फिर अगर जिस तरह वो लियाज भाई भी कह रहे थे कि वो व्हाट्सएप पे या पर्सनल मैसेज भी कर दिया जाए, लेकिन वो उस वक्त जो शायर टाइम का लिहाज नहीं कर रहे वो तो इतने हाइपर हुए होंगे कि वो तो व्हाट्सएप वाला मैसेज भी बाद में ही पढ़ेंगे 2 घंटे बाद। तो उस वक्त तो सिर्फ यही है कि उनको ऊपर एक भेज दी जाए कि भाई जाओ जाके उनका दरवाजा नॉक करो, उनको को बस करो भाई। बिल्कुल सही। सोहेल भाई, निजामत करने वाले जो होते हैं साहिबान, कभी कभार मुझे भी आप ये शर्फ बख्शते हैं अपने प्लेटफॉर्म से निजामत का, आप खुद भी करते हैं, बाकी भी, उनके दर्द का इलाज कौन करेगा? ये जो मैंने सवाल किया कि उसकी जो जॉब है वो कभी कभार वो छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए हाईजैक हो जाती है, उसका क्या हल है? ये भी प्रैक्टिस ही आएगा। ये अभी एक ही बार में तो मतलब मुश्किल है कहना है, मेरा ख्याल है। इसका भी फिर यही है कि बार बार वो जो जिस तरह ये एक अपना मैनुअल बनाया जाए, उसमें फिर ये लिखा जाए कि भाई इंटरप्ट ना करे जब तक कि आपको जो निजामत करने वाले साहब हैं जब तक आपका नाम लेके बुलाते नहीं है उस वक्त तक बिल्कुल सही की जाए। निजामी साहब का हाथ खड़ा हुआ देख रहा हूँ सर, मैं निजामी साहब कुछ फरमाना चाहते हैं आप प्लीज? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब ने जो रखा है सोल्यूशन बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। उन्होंने कहा कि मुशायरे में 10 से 15 मिनट का मार्जिन जरूर रखा जाए ताकि यू कैन यूज, और बहुत अच्छा सोल्यूशन है वो। निजामी साहब, आप समझे हैं कि 10 से 15 मिनट का टोटल टाइम होना चाहिए किसी शायर के पास, या 10 से 15 मिनट का मार्जिन होना चाहिए? मार्जिन ओवरऑल, एक शायर को नहीं, पूरे मुशायरे में 10 से 15 मिनट का। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। असल में जो ये इत्तेफाक हुआ है अभी तक मुझे, उसमें 10 से 15 मिनट की बजाय 25 से 30 मिनट का मार्जिन रख के भी हम चले हैं, और फिर भी बड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि हर शायर अगर 3 से 4 मिनट ज्यादा ले जाए और 10 शायर हों तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम हो सकता है। आइए 30 से 35 मिनट बनते हैं। 2 घंटे के प्रोग्राम में सिर्फ बदकिस्मती से 120 मिनट होते हैं, और अगर 10 शोरा हैं और हर किसी को 10 मिनट दिए जाएं तो ये 100 मिनट्स बन जाते हैं। अब उसमें ओपनिंग है, क्लोजिंग है, वोट ऑफ थैंक्स है, और हर शायर का ये ख्वाहिश होती है और उसका ये हक भी है कि उसको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करवाया जाए। तो ये मसला है ना सर? नहीं, मुशायरा 2 घंटे से कम का मुशायरा कोई मुशायरा होता है? कम से कम 2 घंटे और रखे मुशायरे के। जी बिल्कुल सही है। एक और चैलेंज है जिसको एक और सवाल की शक्ल दी जा सकती है निजामी साहब, और वो ये है कि अब ऑनलाइन सब चीजें चूंकि चल रही हैं, हर किसी को
باندھ کے بٹھانا. اب کسی ہال میں آپ جب فزیکلی جاتے ہیں تو پروگرام ختم ہوگا ہی تو اٹھ کے آئیں گے. آن لائن بڑی آسانی ہے, سہولت ہے کہ کوئی بھی ویور جو ہے اگر فیس بک لائیو پہ چل رہا ہے تو آرام سے اس کو سوئچ آف کر دیتا ہے. اتنے لمبے ٹائم کے لیے کسی کو ہک اپ کر کے رکھنا آن لائن, یہ بھی ایک چیلنج ہے سر اپنے آپ میں. فیروز بھائی آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے خیال میں کتنا ٹائم باندھ سکتے ہیں آپ کسی کو اسکرین پہ آن لائن؟ شاعروں پہ بھی یہ بات جی میں ویور کے پوائنٹ آف ویو سے فیروز بھائی بات کر رہا تھا. دیکھیے لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کے, مشاعروں سے بھی اور آن لائن مشاعروں سے بھی. میں نے دیکھا ہے, میں 11-12 سے شروع ہو کر آخر میں کیا ہوتا ہے, جب تک سینئر شعراء کی باری آتی ہے تب تک تو 3-4 وہ کرسیاں اٹھانے والے لوگ ہی رہ جاتے ہیں. یہ دقت وہی آتی ہے. میں تھوڑا سا ایک بات عرض کروں کہ ہاں یہ بھی ہم اس کو مشاعرے کہتے ہیں, ایک طرح سے یہ ہے تو نشست دیکھا جائے تو وہ جو بالکل وہ ماحول تو ہوگا نہیں. ہم کو اس کو تھوڑا سا اس میں دقت آئیں گی, ہو سکتا ہے کہ پریکٹس سے دور ہو جائے. میں بار بار وہی بات دہرا رہا ہوں, اس میں وقت کی قلت ہمیشہ رہتی ہے. میں پھر وہی خود کو پھر دہرا رہا ہوں کہ اس کا یہی طریقہ کہ آپ ایک آدھ بار یہ لوگوں کو یاد دلا دیں کہ بھائی خیال رکھیں. کسی شعرا کو سیدھا نہیں اس کے پڑھنے سے پہلے جنرلی پروگرام کی شروع میں تو یہ اس کے ساتھ ہم کو جینا پڑے گا. اٹس این ایول جس کے ساتھ ہم کو جینا پڑتا ہے. میں نے بھی یہ دقت میں نے بہت محسوس کی. جی جی شہزاد بدر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ٹائم مینجمنٹ بڑا سینسٹیو ایشو ہے سر. شاعر حضرات ہمارے حساس بھی ہوتے ہیں, ان کا حق بھی ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی آبرو کا خیال رکھا جائے, اور مصیبت اور چیلنج یہ بھی ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے اندر پروگرام کو ختم بھی کرنا ہوتا ہے. کہاں ملے, درمیان کون سا ہے جس پہ کہ اس کو سیٹل کر سکتے ہیں ہم؟ آپ تو آئی ٹی کے بندے ہیں, تھوڑا سا بتائیے, شاید کوئی ٹیکنیک ہمیں بھی سمجھ آ جائے. سر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ تو ماشاءاللہ ناظم مشاعرہ وہ اینکر پرسن بھی ہوتا ہے, اور اینکر پرسن کا کام یہی ہے کہ وہ جو جہاز جو ہو اس کو لنگر انداز آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں. جی تو یہاں سہیل صاحب اور نظامی صاحب نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے, میں بھی یہی کہوں گا کہ اس میں آپ کی جو ہے وہ جو بھی ناظم مشاعرہ ہوگا اس کو انٹرپٹ کرنا ہوگا بار بار. یہ بات بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ ہمارے شعراء حضرات اسپیشلی جب میں سناؤں گا تو میں تو نہیں چاہوں گا مجھے کوئی مائک بند کر دے. ان کی تہذیب کا بھی خیال رکھنا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ بات سب دوست اس پہ میرے خیال میں ایگری ہو چکے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھ جائیں گے. تو شاید آج کے 10 سال بعد مشاعروں کے انداز ہی تبدیل ہو جائیں, وہ شمع محفل کی بجائے وہ آپ جو ہے وہ کچھ اور مائک انمیوٹ کرنے پہ کام چلانا, آپ کا مائک کھولا جاتا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ہوگا. بس یہ ہے کہ دوست کو آپ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ وہی ہے چیٹ کے ذریعے آپ مائک کھول کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ ہمارے دوست ہیں, آپ ان کو نہ روکیں, بس بتا دیں کہ آگے جو ہے 5:20 پہ ایک اور دوست کی بھی باری آنے والی وہ تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس شاعر کو پتہ چل جائے گا میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے, انہوں نے 5:20 والے کو بلا لیا ہے. بالکل ٹھیک. میں محسن صاحب سے کوئکلی کامنٹ لوں گا اور اس کے بعد پھر صبا شیخ صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کرنا ہے اس سوال کے حوالے سے. محسن بھائی کیسے مینج کریں ٹائم کو, اور یہ جو مختلف انٹرپشنز ہوتی ہیں جو کہ سورٹ آف انوانٹیڈ ہوتی ہیں, اور جاب ہوتی ہے وہ ایم سی کی یا ٹیکنیکل بندے کی, لیکن مشورے جو ہے وہ ہمارے سارے پارٹیسپینٹس دے رہے ہوتے ہیں, کیسے کنٹرول کریں, کیا کریں؟ مختصر بات, میرے خیال سے ہم لوگ جب سے پروگرام شروع ہوا ابھی تک دائرے میں گھوم رہے ہیں, اور اس دائرے بات اتنی سی ہے کہ اگر ناظم آپ ہیں, آپ بول دیں سرکار محسن کاظمی آپ 5:20 پہ آئے ہیں, 5:28 تک ماشاءاللہ آپ اپنا کلام سنائیے, تو پھر میرے سے پڑھ کر بیوقوف نہیں ہوگا جو 5:29 لے لے گا, میں چھوڑ دوں گا. تو یہ زیادہ اچھا ہے جی. آپ آ رہے ہیں جناب 5:29 پہ, کلام ہے 5:30 بھائی آپ کی بات اسی کو کنکلوڈ کر لیں گے. آپ کے خیال میں آن لائن مشاعرہ جو ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہو تو وہ ریزنیبل ہوتی ہے؟ کیا 2 گھنٹے ٹھیک ہے, 2 سے زیادہ ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے, کیا خیال ہے؟ 2 گھنٹے میرے خیال سے مور دین انف ہے. آدمی نظامی صاحب بھی اسی چیز کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ 2 گھنٹے بہت ہے. 2 گھنٹے میں 120 منٹ ہے, اور اگر 10 شعراء ہوں تو پھر کسی بھی شاعر کو 8 منٹ سے زیادہ ٹائم مل نہیں سکتا. یہ پھر 8 منٹ بھی زیادہ ہے, میں تو سمجھتا ہوں, میں تو بول رہا ہوں 6 منٹ میکسیمم. صحیح, جب 6 بولیں گے تو 8 تک پہ بات ہوگی. جی بالکل ٹھیک. محسن بھائی بہت بہت شکریہ, نوازش
सबा शेख साहब आप सुन रहे हैं सर मेरा सवाल? आपके ख्याल में कितना टाइम बेहतर रहता है ऑनलाइन मुशायरे के लिए? जी बात यह है कि 2 घंटे जो है बड़ा सही टाइम है, 2 घंटे, और 2 घंटे होने भी चाहिए जी। इसमें अगर 15-20 मिनट ज्यादा भी हो जाएं तो कोई बात नहीं है। ठीक। चैलेंज सर ये आ जाता है कि 2 घंटे जब आप असाइन करते हैं, मीटिंग स्केड्यूल करते हैं 120 मिनट्स की, और अगर प्रोग्राम आपको ज्यादा उसमें आपको लगता है कि आगे बढ़ाना पड़ रहा है उसका टाइम, तो आप अपनी मर्जी से यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन गोइंग, आपको उसका टाइम एक्चुअली ऑथराइज करवाना पड़ता है, क्योंकि ये एप्स का सिलसिला है, आईटी का मामला थोड़ा सा अलग है, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है। लेकिन क्या 2 घंटे आपका भी ख्याल है कि रीजनेबल टाइम? मेरा नहीं ख्याल कि हर मुशायरा 2 घंटे से ज्यादा होगा, मेरा नहीं ख्याल। जी जी। अगर कोई हमारे साथ 3 दफा इत्तेफाक हुआ है जी कि 2 घंटे का स्केड्यूल किया और उसके बाद 30 मिनट्स हमें एक्स्ट्रा लेने पड़े। उसकी वजह ये थी कि सदर मुशायरे के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता था, तो अगर हम वो एक्सटेंशन न लेते तो सदर मुशायरा साहब को हमें कलाम सुने बगैर ही उनसे इजाजत लेना पड़ती। बासित भाई आप क्या कहते हैं, कितना टाइम सही रहता है व्यूअर के लिए? जी बासित भाई आप साथ मौजूद हैं हमारे? सोहेल इकबाल भाई मैं आपसे कमेंट ले लेता हूं सिर्फ टाइम ड्यूरेशन पे, बाकी आपकी बात तफसीली हमने यकीनन सुनी है। 2.5 घंटे सारे दोस्तों ने 2 घंटे का कहा है, ठीक है 2 घंटे मुनासिब टाइम है, और 2 से 2.5 घंटे भी मैक्सिमम हो सकते हैं। और इसमें फिर वही बात आ गई कि 2-4 मिनट अगर किसी को ज्यादा देने पड़ जाएं, कम देने पड़ जाएं, तो कोई बात नहीं, ये तो फिर अब और डिपेंड करता है कितने शोरा शिरकत करते हैं। अगर शिरकत ही 15 से ज्यादा हो तो फिर वहां पे 8 मिनट भी नहीं हो सकेंगे, फिर तो टाइम फिर तो 3 घंटे का मुशायरा होना चाहिए अगर 15 सवाल था जो आपने इसी में कवर कर लिया, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि शोरा इकराम अगर 2 घंटे का मुशायरा है तो उसका मतलब ये है कि आप 10 से ज्यादा शोरा इकराम को नहीं ले सकते ऑन बोर्ड, क्योंकि फिर वो टाइम बहुत ही आपको उनको मिनिमम देना पड़ेगा, तो वो सही बात जब मजा नहीं आता। बासित भाई आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस पूरे प्रोग्राम पे, इस पूरे ओपन फोरम का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बासित भाई आप मौजूद हैं हमारे साथ? शूट द पक। सवाल आपसे ये है जी, सवाल आपसे ये है कि आप अभी क्या खा रहे थे? हमें भी खिलाइए। मैं अगर आप मेरी बात मान ले तो मैं चपली कबाब खा रहा, मेरे बेटे ने बनाए हैं। हम लोग हाइकिंग पे गए हुए थे कैननास्कस में जी, और शैडो फेस क्रीक पे हमने हाइक किया। 4 किलोमीटर की हाइक थी। एलिवेशन जो हमने गेन किया 2 आवर्स के अंदर, दैट वाज अबाउट 300 मीटर्स, और लाइक सो टायर्ड बाय द टाइम वी गॉट बैक। लेकिन वो मेरे बेटे ने अभी चपली कबाब बनाए हैं तो मैं वो खा रहा था, और उस वक्त माजरत चाहूंगा कि मेरा माइक और वीडियो भी कुछ देर के लिए ऑफ थी। कोई बात नहीं सर, सुन रहा था। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। चपली का हिस्सा निकाल दें तो कबाब हम सबको यकीनन बहुत पसंद है, खासतौर पे मुझे। बस तो कितना टाइम बेहतर होता है ऑनलाइन मुशायरे के लिए? क्या 2 घंटे, क्या 2.5 घंटे? के व्यूअर्स जो हैं, ये पार्टिसिपेंट जो हैं, वो उनका इंटरेस्ट लेवल बरकरार रहे और वो बोर ना हो जाएं और छोड़ के ना चले जाएं। आपका क्या ख्याल है? जमाल भाई, जो मुख्तलिफ मुशायरों में हम लोग बैठे हैं, जिनमें हमें बाद औक़ात 5 मिनट मिले, बाद औक़ात 10 मिनट मिले, और एट एन एवरेज जो मैं देखता हूं कि अगर मैं अपने अंदाज में जैसे मैं पढ़ता हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट सोहेल भाई थोड़ा तेज पढ़ते हैं, नुमान ताहिर थोड़ा तेज पढ़ जाते हैं, सैयद काशिफ थोड़ा और अंदाज में पढ़ते हैं, सबा शेख साहब और अंदाज में पढ़ेंगे, जी मुख्तलिफ डिफरेंट है, मोहसिन कादमी साहब का अंदाज डिफरेंट है। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे अपने लिए अगर मैं 2 गजलें बिल्कुल बेसिक 5 अशार की कोई गजलें पढ़ता हूँ, आई नीड गुड 10 मिनट्स। और उसमें अगर कोई बंदा मेरा मिसरा उठा रहा है, किसी जगह पे मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, आई नीड गुड 10 मिनट्स। और अगर 2 घंटे का टाइम है, जैसे कि आज हमने स्टार्ट किया 1 घंटे का, और थोड़ी देर पहले सोहेल भाई ने मुझे अलाउ किया कि आधा घंटा और ले लो, मैंने वो आधा घंटा और ले लिया। नाउ अभी हमारे पास 15 मिनट्स और हैं, 8:30 तक हम लोग ऑनलाइन हैं, अनलेस अदरवाइज सोहेल भाई मुझे कहते हैं कि गेट अनदर 30 मिनट्स, तो हम 9 बजे तक होंगे। लेकिन 10 बंदों का 2 घंटे में पढ़ने के लिए एवरी सिंगल पर्सन नीड्स गुड 10 मिनट्स।
اور آپ نے 10 منٹ تھوڑا تعارف بھی کروانا ہے, آپ نے ان کو انوائٹ کرنا ہے, آپ نے کچھ ایگزٹ کامنٹس کرنے ہیں, سب کچھ کرنا ہے, so you know that. بالکل صحیح, یہ آپ کا بالکل خیال بالکل اچھا ہے, اور پوائنٹ سارے آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں, سہیل بھائی بھی نوٹ کر رہے ہیں, اور میں بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا ہوں. انہی کی روشنی میں ہم نے آنے والے پروگرامز کا جو ایک لاہے عمل ہے کہہ لیجیے وہ ہم نے تیار کرنا ہے. سر یہ بتائیے کہ فریکوینسی جو ہے آن لائن مشاعروں کی, وہ آپ کے خیال میں کتنی رہے تو لوگوں کا انٹرسٹ لیول برقرار رہتا ہے؟ مثال کے طور پہ کیا ہر 2 ہفتے بعد کوئی مشاعرہ اگر دیکھنے والے کو ملے تو وہ ٹھیک ہے, یا بہت زیادہ اس کی تکرار ہونے لگ جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے, یا کیا ایوریج فریکوینسی رہنی چاہیے؟ اور یہ میں بات کر رہا ہوں ویورز پوائنٹ آف ویو سے, اور اس میں ظاہر ہے کچھ جو باقی سب لوگ پروگرام کر رہے ہیں اس پہ تو آپ کا اختیار نہیں ہے, آپ تو اپنے پلیٹ فارم کے پروگرام کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن ایک جنرل اوپینین کہ ویورز آپ کے خیال میں بار بار دیکھ کے تنگ آ جاتے ہیں, یہ ایک اچھی چیز ہے, کیا ہونا چاہیے؟ یہ فریکوینسی کا لیول جو ہے یہ کہاں تک صحیح رہتا ہے؟ جیسا کہ آج کل فزیکلی ہم لوگ کہیں نہیں جا رہے نا مشاعرہ اٹینڈ کرنے کے لیے. جیسے کہ میں جسٹ 6 مہینے یا 7 مہینے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں مشاعرے کے لیے جینیسس سینٹر جانا پڑ رہا ہے, یا ولیج اسکوائر مال میں جانا پڑ رہا ہے, یا کسی بھی کمیونٹی سینٹر میں جانا پڑنا تھا. آج کل چونکہ ہم لوگ بالکل آن لائن دیکھ رہے ہیں, آئی وڈ سے 2 weeks از اے ویری گڈ ٹائم. کہ اگر 2 week کے بعد کوئی اور مشاعرہ آ رہا ہے تو آئی وڈ بی ریڈی فار اٹ. میں اپنا کوئی نہ کوئی اس طرح کا اسکیڈول کر لوں گا. لیکن اگر جب ہم فزیکلی جاتے تھے تو 2 مہینے کے بعد بھی کسی مشاعرے میں یا کسی محفل میں جانے کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی جاب کر رہے ہیں, ہم فیملی کا ٹائم ہم دے رہے ہیں, یا ہم کہیں اور کوئی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن آن لائن کے لیے 2 weeks 3 weeks is a very good time. بالکل صحیح. سوا شیخ صاحب آپ بتائیے, بہت ہی مختصر جواب چاہوں گا, پھر اس کے بعد ہم نے پروگرام کو آگے وائنڈ اپ کرنا ہے. زیادہ فریکوینسی بور کر دیتی ہے سر ویورز کو, جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں؟ مشاعرے کی بات کر رہا ہوں. جی سوا شیخ صاحب آپ نے مائک کو انمیوٹ کیجئے گا سر, میرے خیال میں شاید کوئی ڈیفیکلٹی ہے. شہزاد بدر صاحب آپ کے خیال میں کیا؟ جی میرے خیال میں ان کا مائک انمیوٹ ہو گیا ہے. میرے خیال میں ان کا کچھ دقت آ رہی ہے. 2 weeks a good time. 2 weeks is a good time. Thank you sir, thank you, بہت بہت شکریہ. شہزاد بدر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی سر 2 weeks fortnightly I think is a good time. اور یہ خالی ایک ہی پلیٹ فارم کی بات نہیں ہو رہی, مطلب کہیں سے بھی آ جائے, باقی چیزوں پہ آپ کا کنٹرول تو نہیں ہے نا, آپ دنیا بھر سے جو ہے وہ پروگرام ہو رہے ہیں اور وہ آپ پھینکے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن ایک ویور, ایک جو سوشل میڈیا یوزر ہے جو ادب سے محبت رکھتا ہے, وہ آن این ایوریج ہفتہ 2 ہفتے میں ایک مشاعرہ اس کو اگر ملے وہ اس کو پورا سن سکتا ہے. جی نظامی صاحب. 1 مہینہ 1 month. جی بالکل صحیح. آج کل ویسے جس رفتار سے پروگرام ہو رہے ہیں, مختلف شہروں میں ادبی تنظیمیں ہیں, وہ ساری کی ساری اپنے پروگرامز کرتی ہیں. آپ کے سوشل میڈیا پہ ایوری سیکنڈ تھرڈ ڈے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی آن لائن ایونٹ کی انویٹیشن جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ویور کا انٹرسٹ لیول برقرار کہاں تک رہتا ہے؟ فیروز بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تو ایک دفعہ یوں لگا تھا کہ یہ ٹرینڈ ختم ہی ہو چلا ہے. مطلب کوئی وقت تھا کہ تقریباً ہر ہفتے پروگرام کوئی نہ کوئی رہتا تھا. مجھے پرسنلی کوئی دقت نہیں تھی, میرے گھر والوں کو تو بہت دقت تھی. وہ ہر روز کمپیوٹر کے سامنے 2-3 گھنٹے آپ بیٹھے رہے. 2-3 ہفتے میرے خیال میں اچھا وقت ہے. جی محسن بھائی. میرے خیال سے مہینے میں 1 دفعہ, لیکن یہ اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا نہیں ہے. اب جیسے صبح ہی مجھ کو اور فیروز بھائی کو ایک مشاعرے میں شرکت کرنی ہے 7 بجے 8 بجے, تو اب کیا لوگ وہی ہوتے ہیں دیکھنے والے جو ادھر دیکھ رہے ہیں, وہی دوسرے اس مشاعرے کو بھی دیکھیں گے. بالکل صحیح. میرے خیال سے میکسیمم مہینے میں 1 دفعہ انف ہے. صحیح. میں ایکچولی شاید اس سوال کا جواب اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے ہم, میں دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں, ہمارا کنٹرول اس پروگرام پہ ہے جو ہم ارینج کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں. جو اور بہت ساری تنظیمیں ٹورانٹو سے, وینکوور سے, ایڈمنٹن سے, دنیا کے باقی کوچوں سے کر رہی ہیں, ان کے اوپر ہمارا تو اختیار نہیں. تو وہ سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے وہ بھی آئیں گی. ویور جو ہے وہ میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ کتنی دیر میں وہ یہ نہ ہوگا
देखें मुशायरा, बस ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे और आगे बढ़ जाए। तो उसका इंटरेस्ट जीतने के लिए कि वो थोड़ी देर सुने या पूरा सुने, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक रखी जा सकती। प्रोग्राम का वक्त सर, अब हमारे पास जो एक्सटेंशन का जो हमने एक्सटेंशन ली थी वो भी खत्म होने को है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा जनाब सुहेल इकबाल साहब से कि प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ बढ़े। जो चंद पॉइंट्स मैंने नोट किए, कॉमन प्रॉब्लम थी सारी, लेकिन जो सजेशंस आई हैं वो भी हमने नोट की हैं। इंशाल्लाह अगले जो प्रोग्राम हमारा होगा, जो वली ज़ैदी साहब के रेफरेंस से हम प्लान कर रहे हैं, उसमें कोशिश होगी कि इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करें और इन चीजों को हम खास तौर पे रूल्स का हिस्सा बनाएं। अगर पहले हम सबको कन्वे कर सकें, अगर किसी को डिफिकल्टी है यूज करने में ऐप या माइक को म्यूट अनम्यूट करने की, तो उसको भी थोड़ी सी हम फैसिलिटेट कर दें, सबको टाइम असाइन कर दें। और फिर सबसे ये भी रिक्वेस्ट करें कि सर इस टाइम फ्रेम के आप अंदर रहिएगा, हम आपको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर आप जो अपने असाइन टाइम से 1 मिनट भी ज्यादा लेंगे, वो आप किसी और दूसरे शायर का टाइम जो है वो उसमें से उसका हिस्सा जो आप उसका हक जो है वो आप ले रहे हैं। इसी तरह से सैयद इलियास साहब ने भी कुछ बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस डिस्कशन में भी कन्वे की हैं और मैसेजेस जो प्राइवेटली उन्होंने भेजे हैं उसमें भी चंद चीजें उन्होंने बहुत अच्छी उन्होंने कही हैं। तो फॉर वोट ऑफ थैंक्स मैं गुजारिश करूंगा जनाब सुहेल इकबाल साहब से और वाइंड अप के लिए बासित साहब से। सुहेल इकबाल भाई। जी बहुत शुक्रिया जमाल भाई। एक तो सबसे पहले मैं बासित भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो आधे एक घंटे का और टाइम ले लें ताकि कुछ शोरा का, जमाल भाई अगर आपकी इजाजत हो तो तमाम शोरा से कुछ ना कुछ कलाम भी थोड़ा बहुत सुना जाए। क्यों नहीं सर, ये तो ट्वीट हो जाएगी। ये तो हाँ जी, इसके बगैर तो फिर मजा नहीं आएगा। और जहां तक ये है फ्रीक्वेंसी का, मेरा ख्याल है कि महीने में एक, हमारी बज़्म अदब जो कैलगरी के अंडर जो जिस तरह आप कह रहे थे उसके अंदर मेरा ख्याल है कि महीने में एक नशिस्त काफी है। उसकी वजह यह है कि उसके दरमियान में आपकी भी मसरूफियात हैं, फैमिली मसरूफियात, दूसरी और भी जगह पे पार्टिसिपेशन करनी, तो वो सारी चीजें कवर अप हो सकती हैं। अगर हम अपने ही हर 2-2 वीक बाद रिपीट करेंगे तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है महीने का टाइम साल में 12, ये बड़ा ही अच्छा और फेयर है सारा कुछ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे अब मुझे इंतजार है कि परमिशन अगर तो मिलती है, हमें 30 मिनट्स और एक्सटेंशन मिलती है तो फिर मैं दावत कलाम फिर आगे दूंगा। तो मुझे शुड आई हैव टू वेट फॉर अ कपल मिनट्स या क्या होना चाहिए? भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भी नहीं हो सकता, या हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हो गया? ये तो आप बताएंगे तो पता चलेगा। ये हाथ खड़ा आता किधर है? इधर मेरे पास तो नजर नहीं आया। मोहसिन भाई आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं, मैं हाथ खड़े होने की बात कर रहा हूँ। जी जमाल भाई यू आर गुड टू गो टिल 9 o'clock। 30 मिनट मैंने और कर दिए। बिल्कुल ठीक। तो मैं मेरी स्क्रीन पे जो फेसेस नजर आ रहे हैं मैं उसी तरतीब को ही फॉलो करूंगा। और इसमें अगर कोई 19-20 की बात हो जाए तो मैं आपसे पहले ही 10 बस्ता माजरत ख्वाह हूँ, माफी चाहूंगा। इसमें किसी किस्म का कोई वो प्रोटोकॉल या हायरार्की हमने चूंकि लिस्ट नहीं बनाई है तो मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन के जो हैं जो कह लीजिए पार्टिसिपेंट्स उन्हीं को ही मैं फॉलो करूंगा। तो मेरे सामने नजर आ रहे हैं सुहेल इकबाल साहब और सबा शेख साहब। तो आप दोनों में से जिसको भी आप फरमाएं मैं दावत कलाम देता हूं। सुहेल इकबाल साहब आप पहले क्या फरमाते हैं? जी मैं पढ़ लेता हूँ। सबा शेख साहब वैसे भी हमारे बुजुर्ग हैं तो वो पढ़ लेते हैं। मैं अगर आपकी इजाजत है तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होस्ट की भी है, मेजबान भी हैं आप इस प्रोग्राम के, इस इवेंट के। तो वैसे तो माशाल्लाह आपका हक ही है कि आप अहले किताब शायर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन एज ए होस्ट, एज ए मेजबान मैं समझता हूँ कि अगर आप शुरू कर लें तो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आपकी और आप तमाम सदरान मुशायरा की इजाजत से, क्योंकि कोई बाज़ाब्ता तो अब इस वक्त महफिल सदर मुशायरा नहीं है, तो गजल के चंद शेर जो पहले नहीं सुनाई, तो अगर आप सबकी इजाजत है तो अर्ज किया है कि चर्चा हर एक जुबान पे अपना ही 4 सू है। चर्चा हर एक जुबान पर अपना ही 4 सू है। चर्चा हर एक जुबान पर अपना ही 4 सू है। मिटने को आज अपनी दुनिया में आबरू है। मिटने को आज अपनी दुनिया में आबरू है। और मोहसिन भाई के कोई निकाल मौला अमनो अमा की सूरत, कोई निकाल मौला अमनो अमा की सूरत,
ہر موڑ ہر گلی میں جیون لہو لہو ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کوئی نکال مولا امن و اما کی صورت، ہر موڑ ہر گلی میں جیون لہو لہو ہے. کیا کہنے ارشد بھائی، جوال بھائی، مت ڈالیے خدارا پھر نظر میں نظریں، ڈالیے خدارا پھر نظر میں نظریں، ویران اجاڑ دل میں اب کیسی یہ جستجو ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. ویران اجاڑ دل میں اب کیسی یہ جستجو ہے. بے تاب بے ثمر ہی ہے شاخ شاخ ہر سو، بے تاب بے ثمر ہی ہے شاخ شاخ ہر سو. گلشن میں کوئی بھمرا نہ کوئی رنگ و بو ہے. کیا بات، واہ واہ واہ، کیا بات. گلشن میں کوئی بھمرا نہ کوئی رنگ و بو ہے. اور آخری شعر کی زحمت ہے کہ ہم نے مٹا دیا ہے ہر ایک خیال اپنا، ہم نے مٹا دیا ہے ہر ایک خیال اپنا، باقی سہیل دل میں نہ کوئی آرزو ہے. کیا کہنے سر، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے مٹا دیا ہر ایک خیال اپنا، باقی سہیل دل میں نہ کوئی آرزو ہے. واہ واہ واہ، چرچا ہر ایک زباں پر اپنا ہی چار سو ہے، مٹنے کو آج اپنی دنیا میں آبرو ہے. کیا بات، واہ واہ، کیا کہنا، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ، بہت خوب. جناب اپنے جتنے بھی فیس بک ویورز ہیں جو اس وقت فیس بک لائیو پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، ان سب سے گزارش کرتا چلوں، سہیل اقبال صاحب ماشاءاللہ عرصہ 30 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو لکھتے ہوئے. اہل کتاب شاعر ہیں، ان کی دوسری کتاب جو ہے وہ تیاری کے مراحل میں ہے، اور ماشاءاللہ بہت پختہ، عمدہ اور بہترین کلام یہ کہتے ہیں. تو آج میزبانی کے فرائض چونکہ میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو ایز اے میزبان انہوں نے پہلے جو ہے وہ ان سے ہم نے گزارش کی، انہوں نے اپنا کلام سے ہمیں نوازا. دوسرے جو اس وقت میرے سامنے فرنٹ سکرین پہ ہیں وہ سید الیاس صاحب، تو چونکہ اپنا کلام خود نہیں کہتے تو وہ میں اور وہ مل کے اور باقی صاحبان ہم صرف انجوائے کریں گے، سنیں گے. آگے بڑھوں گا میں اور گزارش کروں گا جناب صبا شیخ صاحب سے کہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. جی میں کوئی 2-3 سناؤں گا. جی اجازت ہوگی؟ جی 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 بسم اللہ. اوکے. یہ غزل ہے حساب نہ مانگ. واہ. یہ عمر طویل دینے والے، یہ عمر طویل دینے والے ہر لمحہ کا حساب نہ مانگ، ہر لمحہ کا حساب نہ مانگ. واہ. کچھ تو پردہ رہنے دے، کچھ تو پردہ رہنے دے، مجھ سے پوری کتاب نہ مانگ. واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات. یہ عمر طویل دینے والے ہر لمحہ کا حساب نہ مانگ. واہ. کچھ تو پردہ رہنے دے، مجھ سے پوری کتاب نہ مانگ. کتاب نہ مانگ. واہ. چاند کی طرح داغ نظر آتے ہیں جا بجا یہاں وہاں، چند مستار کرنے روشن دے کر مجھ سے آفتاب نہ مانگ. واہ، کیا بات، کیا بات ہے. سبحان اللہ. چاند کی طرح داغ نظر آتے ہیں جا بجا یہاں وہاں، چند مستار کرنے روشن دے کر مجھ سے آفتاب نہ مانگ. کیا بات. خدایا بشریت تو نے خود رکھی تھی میرے ضمیر میں، خدایا بشریت تو نے خود رکھی تھی میرے خمیر میں. اس خطا کار سے فرشتوں جیسی سیرت بے آب نہ مانگ. واہ، کیا بات. اس خطا کار سے فرشتوں جیسی سیرت بے آب نہ مانگ. بے آب نہ مانگ. واہ. ہمارے نفس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی لگا رکھا ہے. کیا بات ہے. اس بہک کے بھٹکوں سے اب بندہ عزت معاب نہ مانگ. واہ. کیا بات. کون سا شجر ہے جو بھرپور بہار میں ہرا نہیں ہوتا. کون سا شجر ہے جو بھرپور بہار میں ہرا نہیں ہوتا. یا ستار یا غفار مجھ سے گناہوں کا حساب نہ مانگ. کیا بات ہے. یا غفار یا ستار. کیا کہنے. مجھ سے گناہوں کا حساب نہ مانگ. واہ. کسے بلا دوں کسے یاد رکھوں، تیری عنایتوں کا سمندر ہے. واہ. آصف ابن آدم سے نعمتوں کا حساب ہر قطرہ آب نہ مانگ. کیا بات ہے.
तूने सजा रखे हैं कहीं गुलिस्तां कहीं सुलगते सहरा, वाह शराबों के इस तपते सहरा से चश्मा आब ना मांग, वाह मर्जियो इख्तियार से नवाजा है फिर नजर करम भी अता कर। क्या कहने, मर्जियो इख्तियार से नवाजा है फिर नजर करम भी अता कर। वाह शाने करीमी रहमी का वास्ता इतना कड़ा हिसाब ना मांग, इतना कड़ा हिसाब न मांग। वाह सबा ने कितने चमन महकाए हैं, क्या क्या गुल खिलाए हैं। वाह सबा ने खिलाए हैं, कितने चमन महकाए हैं, क्या क्या गुल खिलाए हैं। आज इस बंदे से अंबिया मासूमों जैसा निसाब ना मांग। निसाब न मांग। वाह वाह क्या वाह बात, बहुत आला शेख साहब, बहुत वाह, आला, बहुत वाह खूब। वाह वाह, बहुत खूब शेख साहब। अब दूसरा रंग है एक, कहीं कोई तो ऐसा गोशा तन्हाई हो, कहीं कोई तो ऐसा गोशा तन्हाई हो, पल भर भी ना हम में जुदाई हो। वाह ये कहीं ऐसा मुतलाशी आंखें जब उसे देखें पहली बार, वाह यही है वो धड़कनों की दुहाई हो। क्या कहने हैं, और धड़कनों की दुहाई हो। जब उसे देखें पहली बार, वाह यही है वो धड़कनों की दुहाई हो। क्या खूब दुआई है, वाह वाह। वाह ना नामा न कभी नामा बार की जरूरत हो, मैंने कल भी नोट किया। क्या बात है, ना नामा न कभी नामा बार की की जरूरत जरूरत हो। आंखों से दिल तक रसाई हो। भाई वाह, आंखों से। मेरा महबूब जमाने भर से हंसी हो, वाह चेहरा हो गुलाब जैसा हया में नहाई हो। हाय हाय, इसे जब जब देखूं खुदा याद आए, वाह क्या कहने, इसे जब जब देखूं खुदा याद आए, होता याद है। जैसे वो सूरत उसने फुर्सत में बनाई हो। भाई वाह, इसी में आंखें नजर आए किसी में चेहरा, तो काफी सारे लोग हो गए। किसी में आंखें नजर आए किसी में चेहरा, हाय मुझ जैसा भी ना कोई सौदाई हो। क्या भाई कहने, वाह क्या वाह, कहने। वाह खूबसूरत रंग है सौदाई का। किसी में आंखें नजर आए किसी में चेहरा, हाय मुझ जैसा भी ना कोई सौदाई हो। कोई सदाई हो। वाह जिंदगी बबोल का शजर बन जाती है, जिंदगी बबूल का शजर बन जाती है। खुदारा किसी का महबूब ना हरजाई हो। हाय हाय हाय, महबूब न हरजाई हो। महबूब ना हरजाई हो। वाह जिंदगी बबोल का शजर बन जाती है, क्या कहने, खुदारा की सबा अरमानों का गुलशन क्यों ना महक उठे। सबा अरमानों का गुलशन क्यों ना महक उठे, जब हर सू हर गुल में वही सूरत समाई हो। भाई वाह क्या वाह बात, वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, बहुत खूब, बहुत खूब है। क्या कहने सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एक शेख साहब। एक बड़ी वतन के नवाजी सर। ऊपर हवाले वतन क्या सुनाऊं, बस यही मसला होता है। हवाले वतन क्या। अच्छा बंद कर दूं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप सुनाइए। बस मैं सबा साहब, मैंने सिर्फ इस वजह से कहा है, आप मेरे सीनियर हैं, बड़े हैं, वाजिबुल एहतराम हैं, लेकिन मैं असल में पिछले 2 मुशारों में कुछ सुना नहीं सका। कोई बात नहीं, आज आज सुनाइए, आप सुन लीजिए। लेकिन ये अगर मुशायरे में अगर होगा, मैं इंतहाई माजरत के साथ कह रहा हूं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन ये मसला होता है, अभी हम लोग मौजूद हैं, हम देख रहे हैं, ये मसला होता है। मैं शायद कोई और इसको नहीं कहे, लेकिन मैंने कह दिया, मैं थोड़ा सा, जो भी आप मुझे समझे, माजरत के साथ। नहीं ठीक है। मैं 8 मिनट से ज्यादा आपको हो चुके हैं, और मजीद आप 8 मिनट, क्योंकि मैंने टाइम नोट किया है, शायद जमाल भी नोट कर रहे हो। ठीक है। ओके। क्योंकि ये हमारे साथ प्रॉब्लम है उस समय कि माइक जब आ जाता है तो फिर हम शायद
टाइम नहीं देखते। नहीं, मैं माजरत के साथ आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आज इस पे काफी डिस्कशन हुई है। ओके, और आपने खुद इस बात को वो किया। नहीं, ठीक है, ठीक है, एक दफा फिर माजरत। नो जमाल भाई ठीक है, ठीक है, ओके जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश। नेक्स्ट आदमी। बहुत शुक्रिया सवा साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश सर। सवा साहब माशाल्लाह, आपने हमें अपने कलाम से नवाजा, बड़ी इनायत है। माफी चाहता हूँ, मैं बीच में थोड़ा सा ये हिकअप आई मेरे सेटअप में, तो मुझे आई हैड टू बी ऑफलाइन फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ आधा घंटा और भी सोन आने वाले हैं। ठीक है जी। और अब मैं गुजारिश करूंगा, मेरे सामने स्क्रीन पे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मुझे नजर आ रहे हैं वो हैं जनाब जावेद निजामी साहब। हमारे सीनियर शायर हैं, बहुत अच्छा कलाम कहते हैं, मुख्तलिफ रंगों में कहते हैं, गजल भी कहते हैं, नज़्म भी कहते हैं। तो जनाब जावेद निजामी साहब, आप प्लीज अपने कलाम से हमें नवाजिए। जी शुक्रिया बहुत बहुत। वक्त का लिहाज करते हुए बहुत ही मुख्तसर नज़म को भी और मुख्तसर कर रहा हूँ। जी ये जावेद भाई आप ही का कमाल है कि आप मुख्तसर को मजीद मुख्तसर कर रहे हैं। इजाजत है तो मैं शुरू करूं। आता हूँ। निकलकर कफस की आलूदगी से, वाह वाह, निकलकर कफस की आलूदगी से मुअत्तर में कोई हवा चाहता हूँ। मुअत्तर में कोई हवा चाहता हूँ। निकलकर कफस की आलूदगी से मुअत्तर में कोई हवा चाहता हूँ। सुना है बदलती है किस्मत दुआ से। क्या कहने, क्या बात यकीन है। किस्मत दुआ से बुजुर्गों की अपने दुआ चाहता हूँ। दुआ चाहता हूँ। क्या कहने वाजिद भाई, यकीन नहीं है, सुना है उन्होंने, सुना है। सुना तो है, अब जो है, अब बड़ी बड़ी चीजें सुनी भी है, हदीस सुने हैं आपने देखा हदीस को? नहीं यकीन है। हाँ जी, हदीस भी सुनी हुई होती है। जी बिस्मिल्लाह। सुना है बदलती है किस्मत दुआ से। वाह, की अपने दुआ चाहता हूँ। क्या कहने, क्या बात। और ये देखिए कि खताकार हूँ मैं अज़ल से ही तेरा। वाह वाह वाह, क्या मिसरा है भाई। खताकार हूँ मैं अज़ल से ही तेरा, तेरा हूँ मैं तेरी रजा चाहता हूँ। तेरी रजा चाहता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। सामी भाई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत खूब जावेद भाई, बहुत खूब जावेद। खताकार हूँ मैं अज़ल से ही तेरा, तेरा हूँ मैं तेरी रजा चाहता हूँ। और नुक्ता है काबिल गौर जी, निजामी ने अब तक तो कुछ भी न मांगा। क्या कहने, निजामी ने अब तो कुछ भी न मांगा। निजामी ने अब तक तो कुछ भी न मांगा, मदीने में 2 गज जगह चाहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है जावेद भाई, बहुत आला, बहुत आला, शुक्रिया, माशाल्लाह, बड़ी नवाजिश। मदीने में 2 गज जगह चाहता हूँ। ये थे जनाब हमारे दोस्त, हमारे सीनियर जनाब जावेद निजामी साहब। अब हमें आज बड़ी खुशनसीबी है कि अमेरिका से भी हमारे साथ हमारे एक दोस्त ने ज्वाइन किया हुआ है, जो कि हाल ही में हमारे ग्रुप्स का हिस्सा बने हैं। ग्रुप्स का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसमें फेसबुक पेज भी है और बाकी के जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं वो भी हैं। बहुत ही अच्छा और बड़ा ही एक कह लीजिए कि वैल्यूएबल इजाफा है हमारे ग्रुप में इनकी मौजूदगी। मेरी मुराद है जनाब बदर साहब से, और गुजारिश है कि आज कलाम से आप हमें नवाजिए। बहुत मेहरबानी। बगैर किसी तमहीद के मैं एक नज़म सुनाना चाहूँगा। जी इरशाद। अहद कोहना को बदलने का इरादा हम करेंगे। अहद कोहना को बदलने का इरादा करेंगे। हम करेंगे। वाह वाह वाह। दहर में रस्म बगावत का इरादा हम करेंगे। क्या बात, बहुत खूब। क्या कहने, सिलसिलाए जुल्मत शब देखना रोकेंगे हम ही। सिलसिलाए जुल्मत शब देखना रोकेंगे हम ही। क्या कहने, देखना खुर्शीदे सहर नो को पैदा हम करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। सिलसिलाए जुल्मत शब देखना रोकेंगे हम ही। देखना खुर्शीदे सहर नो को पैदा हम करेंगे। कम करेंगे। क्या वाह बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई वाह।
लौट आएंगी चमन में देखना सब रौनकें फिर। लौट आएंगी चमन में देखना सब रौनकें, देखना सब रौनकें, लौट आएंगी चमन में देखना सब रौनकें फिर। वाह। सहने गुलशन को गुलो खुशबू से ताजा हम करेंगे। क्या कहने सर, क्या कहने, माशाल्लाह, क्या कहने, बहुत आला, बहुत आला। आगे अर्ज किया है कि बांटेंगे हम इन गरीबों में खुदा की नेमतों को। वाह, बांटेंगे हम इन गरीबों में खुदा की नेमतों को, बांटेंगे हम इन गरीबों में खुदा की नेमतों को, रिज़्क को मखलूक पर बस्तो कुशादा हम करेंगे। वाह 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 वाह, क्या अच्छा वाह वाह वाह, बस्तो कुशादा, वाह, क्या कहने, बहुत आला, अच्छी तरकीब जी। आगे अर्ज किया है कि अहले सरमाया से हम मजदूरों का हक छीनेंगे अब। अहले सरमाया से हम मजदूरों का हक छीनेंगे अब, खेत पर हारी का है जो वो हक अदा हम करेंगे। क्या बात, वाह, खेत पर हारी का है जो वो हक अदा हम करेंगे। आगे अर्ज किया है कि हम बताएंगे सभी को हाकिमों की साजिशें फिर। हम बताएंगे सभी को, हम बताएंगे सभी को हाकिमों की साजिशें फिर। क्या बात, इस फरेबो दजल को यूं बेलिबादा हम करेंगे। अरे वाह वाह, क्या कहने, फरेबो दजल को फिर बेलिबादा हम करेंगे। वाह वाह, क्या कहने, क्या अच्छा, वाह साहब, वाह वाह जी। आखिरी शेर है कि इस निज़ामे जुल्म को जब बदलेंगे बुनियादों से हम। क्या कहने, इस निज़ामे जुल्म को जब बदलेंगे बुनियादों से हम, अदल की बुनियाद पर तामीर फर्दा हम करेंगे। क्या बात, वाह वाह, अदल की बुनियाद पर, अदल की बुनियाद पर तामीर फर्दा हम करेंगे। वाह वाह, सुभान, क्या बात, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बड़ा लुत्फ आया सर। आज पहली दफा आपको इस तरह से बहुत लाइव सुना है, इससे पहले सिर्फ आपको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, तो बहुत लुत्फ आया सर, बड़ी नवाजिश, बहुत मेहरबानी। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहसिन इकबाल काज़मी साहब से, माशाल्लाह बहुत सीनियर शायर हैं हमारे और बड़ा उम्दा और पुख्ता कहते हैं और बज़्म अदब के बड़े सरगर्म रुकन भी हैं, तो गुजारिश है जनाब मोहसिन काज़मी साहब से। तमीद भी नहीं, मतला अर्ज है जी। खुद से हम दुश्मनी नहीं करते। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात है मोहसिन भाई, खुद से हम दुश्मनी नहीं करते। सच कह दिया सर, आपसे, वाह, खुद से हम दुश्मनी नहीं करते, आपसे दोस्ती नहीं करते। क्या कहने, क्या बात, सुभान, आपसे दोस्ती नहीं करते। साफ कुछ भी नजर नहीं आता, साफ कुछ भी नजर नहीं आता, क्या कहने, इस कदर रोशनी नहीं करते। क्या बात, क्या बात, साफ कुछ भी नजर नहीं आता। वाह वाह, इस कदर रोशनी नहीं करते, क्या कहने, और नाम लेवा है हम मोहब्बत के। नाम लेवा है हम मोहब्बत के। भाई वाह वाह भाई, क्या कर रहा है भाई, बहुत शुक्रिया। नाम लेवा है हम मोहब्बत के, क्या बात है, हम कभी दुश्मनी नहीं करते। क्या बात, नाम लेवा है हम मोहब्बत के, हम कभी दुश्मनी नहीं करते, हम कभी दुश्मनी नहीं करते। क्या बात, और सर कटा देंगे अपने मौके पर, कटा देंगे अपने मौके पर। हम कभी सर कटा देंगे अपने मौके पर, हम फकत शायरी नहीं करते। क्या बात, क्या बात है, शेर भी है और कलाम हम फकत शायरी नहीं करते, हम फकत शायरी नहीं करते। और जो शेर देखिएगा, जो पढ़ाते नहीं है औरत को, भाई वाह, जो पढ़ाते नहीं है औरत को, खत्म वो तीरगी नहीं करते। क्या कहने, खत्म वो तीरगी नहीं करते। और ये बासित भाई आपके लिए शेर है, जी इरशाद, पास आकर गले लगाओ हमें, पास आकर गले लगाओ हमें, दूर से दिल लगी नहीं करते। क्या कहने है भाई, आप आए नहीं भाई, वाह वाह वाह, दूर से दिल लगी, पास आकर गले लगाओ हमें, वाह, दूर से दिल लगी नहीं करते। वाह,
और दुश्मनी कर रहे हैं इज्जत से। वाह, शेर देखिएगा जमाल, आप इज्जत से आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ जी इरशाद। माशाल्लाह, दुश्मनी कर रहे हैं इज्जत से, छुप के हम मुखबरी नहीं करते। वाह वाह क्या वाह कहने, वाह, छुप के हम मुखबरी नहीं करते। वाह, ये मेरे ख्याल से 7 शेर हैं और मेरे ख्याल से 4 मिनट में पढ़ लिए होंगे, 5 मिनट में। आप हजरात का बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बड़ी नवाजी सर, बड़ी इनायत, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। अब मैं इस कह लीजिए कि मखमसे में हूँ कि मेरे पास अब जो 2 साहिबान, जो 2 शोरा इकराम अब बाकी मौजूद हैं, उनमें से मैं किन को दावत कलाम पहले दूं। मेरे साथ मेरे वैंकूवर से भी मेहमान हैं, बहुत ही उम्दा लिखने वाले, और उर्दू में बहुत खूबसूरत तरकीबें इन्होंने इस्तेमाल की हैं। और सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि जाहिर है मादरी ज़बान उर्दू तो नहीं है फेरोज भाई की, लेकिन इसके बावजूद जिस खूबसूरती से ये उर्दू को इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में, उसका कोई जवाब नहीं है। और ये दो चंद कर देती है ये बात, इनकी शायरी का लुत्फ कह लीजिए दुबाला हो जाता है। और दूसरा मेरे साथ बासित साहब भी मौजूद हैं, माशाल्लाह बड़े ही सीनियर शायर, बहुत ही खूबसूरत कह लीजिए कि रुमूज के अंदर और ख्याल की ताजगी को मलहूज रखते हुए कहते हैं और बड़ा ही उम्दा कहते हैं। तो सुहेल इकबाल भाई रहनुमाई फरमाइए, किनको दावत कलाम दी जाए पहले? मैं वॉलंटियर करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ नहीं जनाब, नहीं आप मुझे मेरे ख्याल में मेहमान है हमारे दशमेश गिल साहब, हम चाहेंगे कि उनसे सुना जाए और उनसे मतलब जरा टाइम ले लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं तो बड़ी ताज़ा गजल, बिल्कुल अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, 6-7 शेर हुए हैं, मैं अर्ज किए देता हूँ बिल्कुल ताज़ा गजल के जी। तो अर्ज किया है कि जब जहान आप कीजिए, जब जहान बन गया तो खला कहाँ गया। क्या कहने, जब जहान बन गया तो फिर खला कहाँ गया। जब जहान बन गया तो खला कहाँ गया। कुन कहा खुदा ने गर तो खुदा कहाँ गया। वाह वाह, जब जहान बन गया तो खला कहाँ गया। क्या वसत है। कुन कहा खुदा ने गर तो खुदा किधर गया। कायनाती बात कह दी, कायनाती बात कह दी। रेगजार तक मेरे साथ रास्ता रहा। रेगजार तक मेरे रास्ता रहा। रेगजार तक मेरे साथ रास्ता रहा। मैं तो चल रहा हूँ पर रास्ता किधर गया। रेगजार तक मेरे साथ रास्ता रहा। क्या कहने, मैं तो चल रहा हूँ पर रास्ता कहाँ गया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। लुत्फ वो विसाल का, वो मजा फिराक का। क्या कहने, खूब मिसरा है भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, लुत्फ वो विसाल का, वो मजा फिराक का। लुत्फ वो कहाँ गया, वो मजा कहाँ गया। क्या बात, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। लुत्फ वो कहाँ गया, वो मजा कहाँ गया। और एक शेर है कि सच है गर के मर के सब आसमां में जा बसे। वाह, अच्छा घर के मर के सब आसमां में जा बसे। आसमां में जा बसे के मर के सब आसमां में जा बसे। मैं भी तो मरा था फिर मैं भला कहाँ गया। क्या बात, क्या मैं तो मरा वाह। सच है गर, बहुत शुक्रिया। क्या कहने फिरोज भाई, बहुत शुक्रिया जी। सच है गर के मर के सब आसमां में जा बसे। मैं भी तो मरा था फिर मैं भला कहाँ गया। क्या कहने हैं। और पानियों के शोर में ये सदाएं दफन हैं। वाह, क्या कहने, क्या मिसरा है। पानियों के शोर में, पानियों के शोर में ये सदाएं दफन हैं। ना खुदा कहाँ गया, ना खुदा कहाँ गया।
بھائی واہ واہ گل صاحب کیا کہنے ہیں بھائی بہت کیا واہ کہنے واہ ہیں واہ بہت واہ اعلیٰ واہ واہ بھائی بہت خوب ہے بہت خوب ہے بہت شکریہ واہ واہ بہت واہ خوبصورت واہ پانیوں کے شور میں یہ صدائیں دفن ہیں واہ نہ واہ خدا کہاں گیا نہ نہ خدا کہاں کہاں گیا واہ گیا واہ واہ بہت ہی پیارا شعر ہے بھائی، واہ بہت واہ۔ بھائی شکریہ واہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ کیوں طلوع نہیں ہوا شب کے بعد آفتاب واہ کیا کہنے، کیوں طلوع نہیں ہوا شب کے شب بعد کے بعد آفتاب۔ آفتاب روز و شب کا وہ اٹوٹ سلسلہ کہاں گیا ارے کیا واہ بات، واہ کیا واہ بات، واہ کہنے، واہ، کیا 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 کہنے۔ کہنے بہت ٹوٹ واہ سلسلہ واہ کیا کہنے کیوں طلوع نہیں ہوا شب کے بعد آفتاب کیا روز کہنے، روز و شب بہت کا خوب۔ وہ ٹوٹ سلسلہ کہاں گیا کہاں کیا گیا، کہنے واہ واہ، کیا اور کہنے آخری دو شعر کے ہم سفر نہیں تھا جب راستہ تھا سامنے ہائے کیا ہائے کہنے، واہ ہم سفر نہیں تھا جب راستہ راستہ تھا تھا سامنے 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 ہم سفر ملا ہے تو راستہ 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 کہاں کہاں گیا گیا، واہ کیا واہ کہنے واہ فیروز واہ بھائی، واہ واہ بہت واہ پڑھیں یہ واہ شعر، واہ پھر پڑھیں بڑی شعر، بھائی واہ ارے واہ سر واہ کیا واہ، پھر کہنے پڑھیں یہ کیا شعر، کہنے کیا پڑھیے کہنے، گا کیا جی کہنے کیا کہنے، محبت کیا بڑی کہنے، کمال ہے محبت کمال ہے بڑی بہت ہی محبت پیارا شعر ہے، خوبصورت ہم شعر، سبحان سفر اللہ، نہیں سبحان تھا جب ہوں، راستہ تھا سامنے کیا کہنے، ہم سفر ملا ہے تو راستہ کہاں راستہ گیا کہاں گیا کیا راستہ کیا بات، کہاں کہنے، واہ واہ گیا واہ، واہ سبحان اللہ، مختار جی کے بہت شکریہ آپ کا آپ نے فیروز پر تیر دو چلائے تھے کیا کہنے، آپ نے فیروز آپ پر نے تیر دو فیروز چلائے پر تھے تیر تیر دو دو چلائے تھے، چلائے تھے آپ نے فیروز پر تیر دو چلائے تھے ایک دل پہ جا لگا دوسرا کہاں دوسرا گیا کہاں ہائے گیا، ہائے واہ ہائے واہ واہ، واہ بھائی واہ 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 کیا واہ بات کیا ہے، واہ کہنے کیا بات کیا ہے، کہنے کیا واہ کہنے واہ، کیا کہنے بہت شکریہ بہت سبحان شکریہ اللہ، کیا سبحان کہنے اللہ، فیروز سہیل بھائی، بھائی بھائی سب بہت پھر اعلیٰ، پڑھیے گا بہت جی اعلیٰ، واہ 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 آپ نے فیروز پر تیر 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 دو 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 چلائے تھے چلائے تھے ہائے ہائے ایک دل پہ جا لگا دوسرا 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 کہاں 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 گیا، گیا گیا دوسرا کیا کہاں کہنے گیا، کیا کہنے بہت کیا شکریہ بات واہ ہے، بڑی کیا واہ بات، واہ بڑی کیا محبت کہنے ہیں سبحان کیا اللہ، کہنے فیروز بھائی سبحان کیا بات بہت کیا کیا خوبصورت، بات ہے، اللہ، الفاظ نہیں ہے تعریف کے لیے، یقین بڑی جانیے محبت بہت لطف آیا ہے بڑی بہت بہت محبت لطف مزہ آیا ہے، بہت اور مزہ، میں سر محفل اڑ لیا بڑی محبت بڑی بالکل محبت بالکل بالکل اور مجھے الحمدللہ فیروز بھائی کو سامنے بیٹھ کے سننے کا بھی اتفاق ہوا ہے، ان کی پڑھت کا ایک خاص انداز ہے جو بڑا ہی دل کو چھو لیتا ہے، بڑا بڑی ہی محبت سافٹ سا اور دل پہ اثر رکھنے والا انداز ہے ماشاءاللہ، اور آج تو بہت کیا لطف آیا بات، ہے فیروز کیا بھائی، بات، بہت بہت مزہ ہے، شکریہ، بڑی بہت نوازش شکریہ آپ بڑی کا نوازش بڑی بڑی محبت کیا عنایت کی آپ نے کہنے، کیا کہنے، بڑی محبت فیروز باسط بھائی کی بھائی زبان، اب وقت 5-6 جی جی منٹ کا ہے میرے پاس، تو گزارش ہے آپ ہمیں اپنے کلام سے نوازیے تاکہ اس جی کے بعد پھر ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے جا سکیں۔ تو باسط میں بھائی ہمارے ماشاءاللہ بڑے ہی پختہ اور عمدہ کہنے والے ہمارے سینئر شاعر ہیں، عرصہ 30 سال سے زیادہ یہ بھی لکھتے ہیں اور کہانیاں بچوں کی بھی لکھتے رہے ہیں اور مختلف ادبی کاموں سے وابستہ بھی رہے، اور میں ان کی اجازت کے بغیر ایک خبر لیک کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام جاری ہے اور وہ بہت جلد ہمارے ہاتھوں میں انشاءاللہ ہوگی، ہم اس کو بڑے انشاءاللہ سو وی وش ہم آل انشاءاللہ، دی بیسٹ ان ایڈوانس۔ جی باسط بھائی، بہت شکریہ جمال بھائی، بہت شکریہ، میں مطلب اتنی دلچسپ محفل کا اور تمام شرکاء کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سہیل بھائی allow me to thank everybody کہ اتنا لطف آیا کہ ہم نے ایک محفل اپنا اس طرح کی دیکھی، دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور سب کو سنا اور سب سے اپنا سب کی باتیں بھی سنی۔ مجھے جو ایک غزل کے چند اشعار اس وقت یاد آ رہے ہیں، میں وہی سنانا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ ارشاد۔ سب کو سنا، سہیل بھائی کو سنا، صبا شیخ صاحب کو سنا، شہزاد بدر بھائی کو پڑھتے رہتے ہیں، ہم ایوری ڈے پڑھتے رہتے ہیں ان کا کلام، اور آج پہلی دفعہ ان کو دیکھا اور پہلی دفعہ ان کو سنا۔ محسن کاظمی صاحب تو مطلب بڑے بھائی ہیں ہمارے، اور فیروز بھائی کو بھی آج پہلی دفعہ میں نے لائیو سنا، دوسری دفعہ، ایک دفعہ پہلے بھی سنا لیکن آج بھی بہت لطف آیا۔ اور جاوید بھائی تو مطلب میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کے گھر جاتا رہتا ہوں، ہمارے بہت سے مشاعرے بزم ادب کیلگری کے انہی کے گھر میں ہوئے 2001 سے لے کے، اور ہم نے بڑی رہنمائی لی ان سے اور بڑی محبت ہے ان کی۔ میں اپنی ایک بہت پرانی غزل کے چند اشعار جو مجھے یاد آ رہے ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں کہ بسم اللہ ارشاد۔ عرض کیا کہ روشنی کی چاہ میں نکلے تو دن ڈھلتے گئے،
روشنی کی چاہ میں نکلے تو دن ڈھلتے گئے تو دن ڈھلتے گئے. روشنی کی چاہ میں سبا شیخ صاحب میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ روشنی کی چاہ میں نکلے تو دن ڈھلتے گئے، جب چلے منزل کی جانب فاصلے بڑھتے گئے. واہ کیا کہنے. واہ 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 واہ. روشنی کی چاہ میں نکلے تو دن ڈھلتے گئے، کیا کہنے. منزل کی جانب راستے بڑھتے گئے، اور اس قدر مانوس رستے شہر کے سب چھوڑ کر، اس قدر مانوس رستے شہر کے چھوڑ کر، اس قدر مانوس رستے شہر کے سب چھوڑ کر اجنبی انجان راہوں پر قدم پڑتے گئے. کیا کہنے. اجنبی انجان راہوں پر محبت، اجنبی انجان راہوں پر قدم پڑتے گئے. اور حسن بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی، آپ کچھ آپ کا ہی شعر لکھ رہا ہوں سرکار. جی. اور ہم محبت کے کلے تعمیر ہی کرتے رہے. کیا کہنے. ہم محبت کے کلے تعمیر ہی کرتے رہے. ہم محبت کے کلے، یہ بھی شاعر کی نادانی ہے کہ وہ کسی بھی انداز میں کسی بھی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے. محبت کے کلے تعمیر ہی کرتے رہے. واہ. اس قدر طوفان آئے ریت میں دھنستے گئے. کیا کہنے. کیا کہنے. پھر پڑھیے گئی. ہم محبت کے کلے تعمیر ہی کرتے رہے. اس قدر طوفان آئے ریت میں دھنستے گئے. اور اس شعر پر توجہ چاہوں گا آپ کی بھائی، جو ملے منصف سبھی تو پیار کے دشمن رہے. کیا کہنے. منصف تو سبھی پیار کے دشمن رہے. جو ملے منصف سبھی تو پیار کے دشمن رہے. جرم میرے سنگین سے سنگین اور دید کے لمحے پلوں سے مختصر تقدیر نے. واہ. دید کے لمحے پلوں سے مختصر تقدیر نے قربتیں دو چار لاکھوں دوریاں لکھتے گئے. کیا کہنے. اور آخری شعر کی زحمت دوں گا آپ کو، اور we'll see what we go from there کہ اس قدر اسباق جیون کے سبھی ازبر ہوئے. اس قدر اسباق جیون کے سبھی ازبر ہوئے. جب گرے تنہا مگر دھیرے سے پھر اٹھتے گئے. کیا کہنے. اور روشنی کی چاہ میں نکلے تو دن ڈھلتے گئے. جب چلے منزل کی جانب راستے بہت اچھی غزل ہے، بہت پیاری غزل ہے باسط بھائی. میں سب کا فردن شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کی جو پہلے 2 یا 3 راؤنڈز ہم نے کوسچنز کے کیے، بہت ویلیویبل پوائنٹس ہم نے ہائی لائٹ کیے. سجیشنز بھی بہت ویلیویبل آئیں. انشاءاللہ میں نے بھی کچھ نوٹس بنائے ہیں، سہیل بھائی نے بھی بنائے ہیں. آنے والے پروگرامز میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان پوائنٹس کو رولز کی شکل دیں گے. میں خاص طور پہ امریکہ سے ہمیں جوائن کیا تھا جناب شہزاد بدر صاحب نے. صاحب کا بہت مشکور ہوں، اپنے وقت نکالا جوائن کیا. فیروز بھائی نے وینکوور سے ہمیں جوائن کیا تھا. اور بلا مبالغہ آج جو آپ نے پڑھا ہے اس کا کوئی جواب نہیں. بہت لطف آیا ہے. میں نے ذاتی طور پہ اس کو بہت انجوائے کیا ہے. میری بہت بڑی داد آپ کے لیے. باسط بھائی آپ تو ہمیشہ سے اچھا کہتے ہی، آج بھی بہت عمدہ آپ نے پڑھا. بڑی نوازش. محسن اقبال کاظمی صاحب آپ کا بھی ایک خاص جو انداز ہے آج آپ نے اسی کو برقرار رکھا. جاوید نظامی صاحب بڑی عنایت، آپ نے سر آج ہمیں اپنے کلام سے نوازا، پروگرام میں شرکت کی. آپ تھوڑی دیر سے جوائن کیے لیکن پھر بھی انشاءاللہ اگلے کسی ڈسکشن میں آپ کو 1 راؤنڈ ہم ایکسٹرا دے دیں گے. اور اس کے ساتھ ہمیں سید الیاس صاحب نے جوائن کیا تھا. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیویبل سجیشنز. صبا شیخ صاحب آپ کی محبتوں کا بھی بہت بہت شکریہ. سہیل اقبال صاحب hats off to you again for arranging such a discussion forum کہہ لیجیے، اوپن فورم کہہ لیجیے، اور together all these valuable points جو کہ ہمارے لیے کام آئیں گے ہمارے آنے والے ایونٹس کو بہتر بنانے کے لیے. وقت ہو چلا ہے سر اجازت لینے کا سب سے، کیونکہ 9 بجنے میں میرے پاس وقت صرف میں خل میں 1 منٹ کا ہے. سہیل بھائی سب سے خدا حافظ کہتے ہیں، سب سے اجازت لیتے ہیں. بہت شکریہ صاحب. بڑی نوازش. انشاءاللہ until شکریہ.
بہت شکریہ, اللہ حافظ, ملیں گے دوبارہ سے. باز بھائی کو سب سے زیادہ ویورز کا شکریہ جنہوں نے فیس بک پہ ہمیں جوائن کیا تھا. تھینک یو ویری مچ, آپ کے ہونے سے بڑی نوازش. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ آپ باسط بھائی, اللہ حافظ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ احباب, اللہ حافظ. یار زندہ صحبت باقی. جی انشاءاللہ.